الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم۔ آج بھی میں نے اعلان کیا کہ درس قرآن کے بجائے بیان ہوگا۔ آپ پریشان ہوں گے کہ یار ایک ٹاپک کو لے کے مفتی صاحب چپک گئے ہیں، جان نہیں چھوڑ رہے، تو آج انشاءاللہ اس پر اب تک جو میں نے بیانات کیے ہیں فیملی پلاننگ کے حوالے سے، حکومت نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ہم ملک میں فیملی پلاننگ کو فروغ دیں گے، تو اس پر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس پر اگر ابھی سے کچھ بات نہ کی جائے تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پابندی لگ جائے اور پھر کھل کے بات ہی نہ کر سکیں۔ اور یہ موضوع آپ اس کو اہم نہیں سمجھتے ہوگے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کیونکہ باطل کے تیروں کے رخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق کدھر ہے۔ اس وقت پوری دنیا بے پناہ سرمایہ خرچ کر رہی ہے ہماری آبادی کو روکنے کے لیے۔ وہ میں نے اپنی کتاب منگوائی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ بولیں جب آ جائے تو مجھے فوراً پہنچا دیں۔ تو پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ آبادی کو روکا جائے، اور اس کا مقصد ہماری خیر خواہی نہیں ہے بلکہ ہمیں تباہ کرنا، اور وہ جن نقصانات سے دوچار ہونے والے ہیں ان نقصانات کی تلافی، کہ ہمیں نقصان نہ ہو، یعنی ان کو۔ تو میں نے اب تک جو بیان کیے ہیں ان میں پہلا بیان میرا چیف جسٹس سے چند سوالات تھے، وہ دلائل نہیں تھے، وہ تو چند سوالات تھے فیملی پلاننگ کے حوالے سے کہ اگر اس کو فروغ دیں گے تو یہ چند سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات چاہیے ہمیں۔ جتنے بھی لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں جو ان کے حمایتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے ابھی تک کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں آیا۔ وہ میرا کلپ گھوم رہا ہے کہ جسٹس صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ چند بولو بھائی سوالات، وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اس کا، کہ اگر آپ فیملی پلاننگ کو فروغ دیتے ہیں تو اس پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا یہ اعتراضات ہوتے ہیں اس پر، اور یہ وہ یعنی مسائل ہیں، ان مسائل کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ تو وہ تو ایک ساشا تھا، جیسے کھانے سے پہلے آپ دعوت میں جاتے ہیں نا، تو بعض دعوتوں میں کھانے سے پہلے آپ کو کوئی سوپ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ بھوک کھل جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم نے بھوک کھولنے کے لیے ایک ساشا پیش کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ فیملی پلاننگ پر عمل جو کیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، خوراک کے ذخائر، انوائرمنٹ، یہ سب مسائل ہیں۔ تو میں نے یورپ کے ماہرین کے حوالے دیے تھے اس پہ، کہ یہ بتایا تھا کہ یہ ساری رپورٹیں اور یہ اعداد غلط ہیں۔ پانی کے وسائل، پانی کے ذخائر، آبادی زیادہ ہوگی تو پانی کہاں سے ملے گا، یورپ کے ماہرین اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ قدرتی وسائل میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا، میں نے اٹھایا تھا، دوسرا مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ صحت کے حوالے سے، کہ صحت خراب ہوگی خواتین کی، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹروں کے حوالوں سے یہ بات کی تھی کہ نسل روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے، نسل بڑھانے سے صحت خراب نہیں ہوتی۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سفر جو رکھا ہے نا وہ کامیابی کے لیے رکھا ہے، تبھی دو سفر کرتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، تجارت کا سفر، تبلیغ کا سفر۔ گھروں میں باؤنڈ ہو کے بند ہو کے بیٹھ جاؤ گے تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ علم کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی ملیشیا جا رہا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، کوئی یو ایس اے جا رہا ہے، کہ بھائی جو چیز اپنے ملک میں نہیں ہے تو سفر کرنا پڑے گا، لیکن یہی سفر بعض دفعہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، بس میں جا رہے تھے الٹ گئی۔ تو ایسے جزوی واقعات کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سفر ہی نہیں کرنا چاہیے یا سفر انسان کے لیے نقصان دہ۔ بعض دفعہ کیس بگڑتا ہے، بعض خواتین پریگننسی میں موت کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریگننسی عورت کو مارنے کے لیے ہے یا بچہ پیدا کرنے سے عورتیں مرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب وہ کسی کو موت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے، اس کا سفر بہانہ بن جاتا ہے۔ بچے صبح صبح اسکول جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے بس الٹ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، تو کیا کبھی اس سے کوئی یہ تحریک چلاتا ہے کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے یا بس میں بٹھانا ہی نہیں چاہیے؟ بھائی بٹھانا چاہیے، گھر میں تو نہیں رکھ سکتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہو گیا۔
تو اس طرح بعض خواتین کی اس طرح موت بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا کہ اب یہ عمل ہی برا ہے یا اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا وہ اس پر بات کروں گا بھائی اچھا آج میں آپ کے سامنے جو بات کروں گا وہ اس پر بات کروں گا کہ اسلام فیملی پلاننگ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی تک میں نے اس پہ بات کی نہیں ہے کیونکہ ہم لبرل لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، اب تک سیکولر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے جو عقل استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا پتہ۔ ابھی تک تو ہمارا خطاب ان سے تھا۔ باقی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے وہ تو بہت واضح نصوص ہیں۔ اس بیان کو شروع کرنے سے پہلے ذرا وہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ مجھے دیں۔ یہ میرے پاس نا بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں، مختلف چینل کی طرف سے کالز بھی آ رہی ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ ابھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جو پی ٹی آئی کے بارے میں بولا ہے، پی ٹی آئی کے حق میں بولا ہے، لوگ چاروں طرف سے بول رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو بہت زیادہ واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں۔ کسی کا میسج آ رہا ہے اللہ کا واسطہ مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کو سمجھائیں، اللہ کا واسطہ۔ کسی نے میسج بھیجا میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا، اب میں ان سے بھی گیا، انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے۔ کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی یہودی کہہ رہا ہے، ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، یہ تو بڑے علماء کا کام ہے۔ لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں، نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر، کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے، جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں، میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا، اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان کی تو ایک شخصیت ہے، ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہماری کیا اوقات ان کے سامنے۔ لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں، کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں، علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں، تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں، ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی، اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف، آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو۔ یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر، یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا، یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے، اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے، یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے، اور ایسے جگہوں پر لیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا، امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا، ان کا جیل سے جنازہ نکلا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے
کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو, کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا, پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ناجائز ہے. یعنی ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے, میں نے بار بار سنا اس کلپ کو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی. تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا خیال ہے بات, اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی ہے, دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا, کتنا اچھا آدمی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا, تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب, ان کا حق ہے, حمایت کر سکتے ہیں, وہ عالم دین ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک, اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں, تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے, تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق, بولو بھائی, نہیں کرتے. مولانا نے جو یہ دلائل دیے, ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں, بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو, مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے, آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے, ختم ہو جاتی بات. جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو, اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے, اس کی گالی گلوچ کر کے, اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا, فرما برداری کا, اس کی تعظیم کا, اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا, وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم, آپ قوم کو جمع کریں, ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے, اور یہ بھی میں عمران کی حمایت نہیں کی ہے. عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں, مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے, لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں, اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں,
نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دوہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے اس بیچارے نے, یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں, اس میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا, کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے, مسلم لیگ کے صدر سے, اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں, جتنے بھی حکمران آئے ہیں, مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک, بولو بھائی, کرتے رہے ہیں. کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر, کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے, علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں. پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں, اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں, مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا. انہوں نے وجہ بیان کر دی, بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے, تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں, اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے, اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے. مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے, مخلص ہے, تو وہ حمایت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے, منافق ہے, تو آپ حمایت نہ کریں. آپ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ مولانا کی رائے ہے, ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے, بات ختم ہو گئی. باقی قرآن نہ آپ کے پاس ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے کہ 15ویں صدی میں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا. آپ کے پاس بھی قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہے, خاموش ہے. یہ بھی آپ کی رائے ہے, کچھ صغرے کبرے ملا کے آپ نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی صاحب رائے ہیں, وہ بھی صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ اخذ, بولو نا بھائی, کر سکتے ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, میں یہ بحث نہیں کر رہا ابھی بیٹھ کے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہودی ایجنٹ ہونے میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا. ارے بھائی جب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے قرآن و سنت کی نصوص جب ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں نا, قرآن و حدیث نے ایک چیز کو بیان کیا, اس کی دو تشریحات ہوتی ہیں فقہا کی نظر میں. ایک فقیہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے, دوسرے مجتہد کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. حالانکہ قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, پھر بھی رائے میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے, نبی کی حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالا جاتا. تو عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں ہمارے پاس سرے سے قرآن و سنت موجود ہے ہی نہیں. نہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے ہمیں ہمارے کوئی سائنسی رپورٹ آ جائے کہ اس میں یہودی ایجنٹ ہونے کے جراثیم موجود ہیں. یہ رائے ہے آپ کی, کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جن کی بیس پر آپ نے ایک نظریہ بنایا کہ یہودی ایجنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ صحیح ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ غلط ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا پورا حق موجود ہے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو. جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں, جتنی سیاسی تنظیمیں جو ان کے اگینسٹ ہیں, کوئی ایک کی بات نہیں, جتنی سیاسی تنظیمیں وہ مولانا کے بیان سے یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب اگلے الیکشن میں ہمارا پتہ صاف, اب تو سب پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. مولانا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا, بولو بھائی, نہیں کہا. میں تو کہتا ہوں اگر کہا بھی ہو تو چاہے میری رائے سے بھی اختلاف ہو, تو میں کہتا ہوں ان کی رائے ہے بھائی, ان کو ان کی ایک رائے ہے, وہ صاحب رائے ہے, وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن مولانا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا, بولو بھائی, نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا حاکم آیا ہے
جو بار بار ہر تقریر میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں، یہ دعویٰ مجھے بہت، یہ الفاظ مولانا کے نہیں ہے، یہ تعبیر، یعنی مولانا جو کہنا چاہتے ہیں وہ میں اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں. گویا مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت، بولو بھائی، اچھا لگا، عمران خان یہ بات بہت اچھی کر رہا ہے. تو ان کی رائے ہے بھائی، ان کو اچھا لگ رہا ہے. آپ کو نہیں لگے تو آپ بولے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ آپ آگے جائیں گے تو آپ حدود سے تجاوز کریں گے. رہا یہ مسئلہ، اور ایک الزامی جواب، جو سیاسی تنظیمیں اپنے لیڈروں کے اشاروں پہ مولانا کی اتنی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ویسے بھی کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ تو پتہ نہیں کس کس سے اتحاد کرتے رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. اگر آج حضرت مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو کل آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھیں، کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں آیا کہ جس کی پہلے پرزور مخالفت کی، اس کو مختلف قسم کے اسلام دشمن ایجنٹوں کا نام دیا گیا، ملک دشمن، اور پھر اسی کے ساتھ اتحاد کر کے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت میں بیان دیا گیا بلکہ اس کی حکومت کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے. تو آپ کیسے مولانا کی مخالفت کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمارے جتنے سیاسی لیڈران ہیں ان کے کارکنان یہ نہیں دیکھتے کہ ایک سیاسی لیڈر دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہوگا اور تھوڑے دنوں کے بعد اپنے سیاسی مفاد میں اسی کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہا ہوگا اور اسی کو کیا کر رہا ہوگا؟ بولو بھائی. جنرل مشرف کے دور میں ایسا ہوا، ساری سیاسی تنظیموں نے مشرف کو پہلے ملک کا غدار، قادیانی، ایجنٹ، اسلام دشمن، امریکہ کا پٹھو، کیا کیا نہیں کہا ہوگا. تھوڑے دنوں بعد سب سے بڑا اتحاد کس سے کیا ہے؟ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب نے تو آپ کے خلاف کوئی بیان، بولو بھائی، نہیں دیا کہ تم منافق ہو. کل تم کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام دشمن ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ قادیانی ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کی بیوی قادیانی ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ سیکولر آدمی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو پہلی تقریر میں ہی کتا ہاتھ میں لے کے قوم سے خطاب کر رہا تھا، اس نے تو بتا دیا کہ میں تو اتا ترک کے نقش قدم پہ چلوں گا. تو مولانا نے تو کوئی بیان نہیں دیا آپ کے خلاف کہ اب جو یہودی، جس کو آپ یہودی کہہ رہے تھے، آج اسی کے ساتھ آپ نے اتحاد کر کے جمہوریت کا گلا بھی گھونٹا اور اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ بھی دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مفاد تھے اس میں، ہم اس وقت کی نزاکت کو سمجھ کے مشرف کا ہم ساتھ دے رہے تھے. تو آج مولانا بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ سیاسی مفاد ہیں جو اپنے ذاتی نہیں ہیں بلکہ وہ کس کے مفاد ہیں؟ بولو بھائی، وہ قوم کے مفاد میں. اور ہمیں مولانا پر یقین ہے، ان کے اخلاص پر، کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہی کر رہے ہیں. لیکن ہمیں سیاسی لیڈروں پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ اگر کسی سے اتحاد کر رہے ہیں تو قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں. ان میں یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد پیش نظر ہیں، اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے، یا قوم کے وسیع تر مفاد. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں دو رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب کوئی کسی حاکم کا ساتھ دیتا ہے، کسی حاکم کی خوشامد کرتا ہے، تو اس کا یا تو مالی مقصود ہوتا ہے کہ پیسے چاہیے اس کو، یا عزت اور شہرت چاہیے. دو چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے انسان جب حکومت کا ساتھ دیتا ہے یا حکومت کی خوشامدیں کرتا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے نا بھائی. جو لوگ بھی حکمرانوں سے ملتے ہیں جا کے ان سے بڑی تمیز سے بات کریں گے اور جی حضور کے نعرے لگائیں گے ان کے پاس، یا تو وہ پیسے چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا وہ کیا کوئی عہدہ یا شہرت؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس پیسوں کی کمی، بولو بھائی، نہیں. اور ایک دھیلا بھی مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے خوشامد کر کے کسی کی جیب سے 1 روپیہ بھی نکالا ہو. ایک دھیلا بھی نہیں نکالا ہوگا انہوں نے. اور مولانا کو عزت اور شہرت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مولانا کی شہرت عمران خان سے کئی گنا زیادہ. عمران خان کی شہرت اس وقت تک ہے جب تک وہ وزیر اعظم ہے. اگر وہ وزیر اعظم کے عہدے سے معزول ہو گیا تو مولانا طارق جمیل صاحب کے چاہنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے پوری دنیا میں موت تک ان کے ساتھ رہیں گے. عمران خان کا ایسا ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں. میں برائی میں نہیں کہہ رہا، نہ میں اچھائی میں کہہ رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں. تو مولانا کو کیا، مولانا کا شمار کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 5 مؤثر ترین لوگوں میں ہے. یعنی جو ریسرچ ہے نا کہ دنیا کے 5 وہ لوگ جن کو سب سے زیادہ دنیا میں سنا جاتا ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت مولانا طارق صاحب. تو یا تو وہ شہرت کے بھوکے ہوتے
یا وہ عزت کے بھوکے ہوتے تو پھر آپ امکان کے درجے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ مولانا نے وزیر اعظم کی کے حق میں جو ایک بیان دیا ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی مولانا کی نیت کیا ہے، بولو بھائی، غلط ہے. تو یہ الزام بھی آپ مولانا پہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ کے بندو اپنے ظرف کو کیا کرو. باقی میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے لوگ کہیں کہ اچھا اچھے کاموں میں جب اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو عمران خان کے دور حکومت میں جو برے کام ہو رہے ہیں اس پہ بھی تو مولانا کا کلپ آنا چاہیے نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ لوگوں کے. بھائی ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو برے کاموں میں، بولو نا یار کیا ہو گیا، برے کاموں میں حوصلہ شکنی بھی تو ہونی چاہیے. تو یاد رکھیں شریعت نے ہمیں نہیں انل منکر کا حکم دیا ہے. نہیں انل منکر کا طریقہ کیا ہوگا یہ شریعت نے اس کا کوئی، اس بارے میں ہمیں کیا چھوڑا ہے، آزاد. منکر یعنی گناہ کو روکنا، معاشرے سے برائی ختم کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور واعظین کی ذمہ داری لوگوں سے زیادہ ہے، عام لوگوں سے زیادہ ہے. لیکن منکر کو روکنے کا طریقہ وہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ جو روکنا چاہ رہا ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کس طریقے سے کسی کو گناہ سے روکنا ہے. گناہ سے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ بازو پکڑیں اور بولیں اس کو کھینچ شراب خانے سے نکال لیں، شراب کی بوتل توڑ دیں اور 2 چماٹ لگائیں اس کے، بولیں چل دفع ہو یہاں سے. یہ بھی ایک گناہ کو روکنے کا طریقہ ہے. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ. یہ طریقہ، اس کا اختیار صرف گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ والا اسٹائل ہے نا گناہ سے روکنے کا، ڈنڈے کے زور سے، یہ آپ کو اختیار ہے اپنی بیوی بچوں پہ، اپنی اولاد پہ. اس کے علاوہ زبردستی آپ کسی کو گناہ سے، بولو نا بھائی، نہیں روک سکتے. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے گناہ کے آلات لے کے توڑ دیے تو اس پر ضمان واجب ہے. آپ نے کسی گلوکار کو گاتے ہوئے دیکھا، وہ بجا رہا ہے اپنا باجا، تو یہ گناہ کا آلہ ہے نا، گناہ معصیت کا آلہ ہے، وہ اپنا وہ ٹڑنگ ٹڑنگ بجا کے ناچ رہا ہے، گٹار. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث میں آتا ہے جو گناہ کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے. اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے. آپ نے کہا مجھ میں چونکہ استطاعت ہے، آپ گئے اس کا باجا لیا، دھاڑ کر کے توڑا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے بھاگ گیا کہ آج میں نے گناہ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا ہے، اور یہ حدیث پیش کی آپ نے. تو مجتہد کیا کہتے ہیں امام حنیفہ، جن کو مجتہد اعظم قرار دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے باجے کے پیسے، بولو بھائی، دینے پڑیں گے. کیونکہ ڈنڈا چلانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ صرف اپنے بچے کے ہاتھ میں اگر باجا نظر آئے نا، گٹار، اس کو تو توڑ سکتے ہیں. بیگم صاحبہ اگر گٹار گھر میں بجا رہی ہیں، آج تو بیگم پہ زور نہیں چلتا تو حکومت پہ زبردستی کیسے کروائی جا سکتی ہے بھائی؟ کئی لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری بیگم پردہ نہیں کرتی. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے نہیں کرتی، ہاں پہلے سے نہیں کر رہی ہے تو برداشت کرو بھائی، اب محبت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کہے گی کہ اگر پردے والی سے کرنی تھی تو مجھ سے کیوں کی؟ تو آپ بھائی محبت سے سمجھا سکتے ہو. تو جب اس زمانے میں بیوی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی تو کیا حکمرانوں پہ زبردستی ہو سکتی ہے؟ تو امام حنیفہ کہتے ہیں گٹار اگر آپ نے توڑ دیا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ میں استطاعت تھی، وہ کہتے ہیں یہ استطاعت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو نتائج نکلیں گے اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے آپ نے جب لوگوں کو روکا تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کا آپ کے پاس اس کی کیا دوا ہے بھائی؟ ہر بیماری کی دوا کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا. ایک مریض ہے، وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ آگمنٹن 500 mg برداشت ہی نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کیا کہ چونکہ مرض بہت شدت سے پھیل چکا ہے اور اینٹی بائیوٹک کھلانا ضروری ہے، تو آپ نے 500 mg کی 4 گولیاں اس کو کھلا دیں کہ تاکہ جتنے جراثیم ہیں وہ ایک دم وہ سارے جراثیم کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اس سائیڈ افیکٹ میں وہ جو اتنا بڑا جرثومہ ہے نا جو مریض ہے، وہ بھی کیا ہو گیا. تو بھائی اس کا سائیڈ کے نتائج جو اس کے ضمنی نتائج نکلیں گے، ضمنی نقصانات ہوں گے، اس کی بھی پہلے سے تلافی، بولو بھائی، ضروری ہے.
تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا حکومت جب ڈنڈا چلاتی ہے تو اس کے پاس سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کے نقصانات ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہو تو حکومت کے پاس اس کا حل ہوتا ہے۔ پبلک جب یہ کام کرے گی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کے معصیت کے وہ باجے توڑے گی اور جا کے ویڈیو سینٹروں جو فلمی جہاں گانے وغیرہ ان دکانوں پہ آگ لگائے گی یا توڑے گی، تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے ان کا لوگوں میں تحمل نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ برائی وقتی طور پہ ختم ہوگی مگر نتیجے کے لحاظ سے برائی اور زیادہ پھیلے گی۔ تو نہی عن المنکر کا جو حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں کسی منکر کو اپنی آنکھ یعنی دیکھے تو اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر ڈالے۔ فإن لم یستطع، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کس سے کہے؟ زبان سے۔ آگے حدیث پوری سمجھیں۔ استطاعت نہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے توڑ دیا، وہ تو اس کی استطاعت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے۔ آپ بندوق لے کر جائیں اور جتنے جو فلمیں انڈین فلمیں جن دکانوں میں بک رہی ہیں سب کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیں، آگے کیا ہوگا وہ آپ نے سوچا ہے پہلے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان نتائج کا بھی آپ میں تحمل ہو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں مزید کوئی بڑا فساد پیدا نہ ہو۔ آج دفعہ کہو، دو دفعہ کہو محبت سے، بس اب کیا کرو؟ خاموش، کیونکہ اب بار بار بولو گے تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں ہم زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں، تو کیا حکمرانوں کو زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے کا حکم نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ دائی ہیں، وہ زبان سے روکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ میں نے اگر عمران خان کو یا وزیر اعظم کو یا فوج کے سربراہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ جرم ہے، اس کا یہ نقصان ہے، تو کہیں اس کا فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو۔ تو ان کی رائے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایسے موقع پہ خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہے، اور ممکن ہے دوسرا عالم یہ سمجھتا ہو کہ نہیں میرے لیے بولنا ضروری ہے، اس کے نقصانات کم ہے فائدہ زیادہ ہے، تو وہ بولے۔ تو اس میں رائے کا اختلاف بولو بھائی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو، بیوی کی مثال سے دے رہا ہوں کہ بیوی پر تو آپ کی حکومت ہوتی ہے نا، جب اس پہ آپ سوچے سمجھے بغیر تبلیغ نہیں کرتے اور آگے ڈر رہے ہوتے ہو کہ پتہ نہیں آگے سے جوتا آئے گا یا بیلن آئے گا، تو حاکموں کو تبلیغ یا حکمرانوں کے ساتھ ملتے ہوئے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر کے سمجھا رہے ہیں مولانا کو کہ آپ اس طرح کیوں نہیں بولا، آپ نے یہ کیوں نہیں بولا، آپ نے یہ کیوں نہیں بولا؟ وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ میں نے عمران خان کو جا کے کیسے تبلیغ کرنی ہے؟ تو سینس لیس لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، یہ لوگ مذہب کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جس طبقے میں محنت کر رہے ہیں اس طبقے میں عام علماء محنت نہیں کر رہے، اور وہاں تک اس اسٹائل میں پہنچا جا ہی نہیں سکتا جو ہمارے عام طور پہ وائزین کا انداز ہے۔ میں اس انداز کو برا نہیں کہہ رہا، وہ دوسروں کے لیے مفید ہے لیکن ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ میرے پاس اداکارائیں آ چکی ہیں، اداکار نہیں اداکارائیں، میں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن پھر میرے خلاف ایک کلپ بن جائے گا کہ یہ دیکھو یہ فلمی اداکاروں کے نام لے کے ممبر پہ وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کیسے دین پر لے کر آئے ہیں۔ ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ رکھو۔ وہ فلمی اداکار جو فلموں میں ناچنے اور گانے والی، مولانا اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو۔ نہیں یاری میرے خیال بات سمجھ، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ گئے بس۔ اب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم میں زبان ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو کس طرح سے بولو؟ زبان سے۔ مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس میں زبان والی ڈوز برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں، ابھی تو صرف قریب کر لو۔ عامر خان جو بڑا فلمی اداکار تھا، مولانا جب اس کے پاس گئے، ہمارے ایک استاذ نے بتایا پوری رات نماز میں دعا مانگتے رہے ہیں اس کی ہدایت کے لیے۔ اگر 1 گھنٹے کی ملاقات ہے تو دعاؤں میں 4 گھنٹے لگائے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جذبہ ہے نا کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا۔ جب کسی میں جذبہ ہوتا ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے۔ میں نے 1 گھنٹے کی ملاقات سے پہلے 4 گھنٹے اللہ کے سامنے بولو بھائی گڑ گڑانا کہ کس طرح دین پہ آ جائے، اور جتنی دیر ملاقات ہوئی ہے اس میں دین کی تبلیغ کی کوئی بات سرے سے بولو بھائی کی نہیں ہے۔
اس پہ بھی آپ کو کلپ بنانا چاہیے تھا, یہ کیا کر کے آئے وہاں بیٹھ کے. اس سے فلموں کی باتیں کی ہیں, وہ 75 میں آپ کی سنا, یہ فلم آئی تھی 78 میں ٹھیک ہے نا, اس پہ تو کسی نے کلپ نہیں بنایا, اس پہ سب نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے, یہی انداز ہونا چاہیے خطبہ کا. اب جب آپ کے سیاسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے, ساری توپوں کا رخ آپ نے کس کی طرف کر دیا. حالانکہ مولانا آپ کی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف, نہ مولانا نہ میں ہوں کہ میرے خلاف توپیں شروع کر دیں. مجھے بھی کوئی غرض نہیں بھائی, آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, آپ جمعیت کو دو, آپ مسلم لیگ کو ووٹ دو, ہمارا یہ موٹیو ہے ہی نہیں. وہ تو جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو دینا ہے بھائی ووٹ, ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن رائے بیان کرنے کا ہر ایک کو حق, بولو بھائی, حاصل ہے. ہر شخص رائے کو بیان کر سکتا ہے. تو مولانا نے عامر خان سے ملاقات کی اور تبلیغ کے علاوہ, بولو بھائی, ساری باتیں کی. یہی تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے. پوری دنیا میں بھائی قریب کرو, محبت پیدا کرو, اس سے دوستی لگاؤ تاکہ وہ اپنے دل کی بات تو آپ کے سامنے رکھے. جاتے ہی آپ نے اس پر ایک دم شروع کر دیا اور ڈائریکٹ فلموں میں پکڑا اس کو ٹھیک ہے نا, یعنی جو چیز اس کی شہرت کا سبب بنی ہے ڈائریکٹ وہیں سے جا کے آپ نے بات شروع کر دی, تو میرے بھائی وہ فلمیں کیا چھوڑے گا, وہ نماز روزے کی طرف بھی نہیں آئے گا. تو یہ مولانا کا طریقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم جا کے کسی کو سمجھا رہا ہے تم غلط کر رہے ہو تو وہ غلط ہے. میں نے بتایا کہ ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی رائے دیتے تھے نا کسی کام کے بارے میں کہ میں اس طرح سے کروں گا, تو حضرت کے پاس فون آتے, حضرت آپ کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے میری کھوپڑی میں آپ کا مغز رکھا ہوتا نا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو آپ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ میری کھوپڑی میں اللہ نے مغز کس کا بنایا ہے, صحیح ہے نا, میرا بنایا ہے. تو مجھے چونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے لہذا میں ایسے کروں گا. لیکن لوگ پیچھے پڑتے نہیں, آپ کو بیان میں یہ کہنا چاہیے, آپ کو بیان میں یہ, مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی. جب زیادہ پیچھے پڑ جاتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا ہی مغز رکھا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کھوپڑی میری ہو اور مغز کس کا استعمال ہو بھائی, مغز آپ کا استعمال. تو کس نے کیسے تبلیغ کرنی ہے, کس عالم نے, وہ خود یہ فیصلہ کرے گا. اس میں سیاسی لوگوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. مولانا وائز ہیں, نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, نہ وہ مسلم لیگ کے ہیں, نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. وہ کس کے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتاتے, وہ کس کو کس وقت جا کے ووٹ دے کے آتے مجھے نہیں پتا آج. لیکن اگر حکومت میں عمران خان ان کی رائے کے مطابق اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو مولانا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتے. اور اس لیے بھی ذمہ داری تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج, عدلیہ اور حکومت اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. لوگ اس کو بھی منفی اس سے دیکھ رہے ہیں. یعنی تین بڑی قوتیں ہیں نا جس سے حکومت چلتی ہے, فوج ہوتی ہے, عدالت ہے, اور کیا ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ حکومت جسے کہتے ہیں. تو یہ تین بڑی قوتیں. اب تک پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وزیر اعظم کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو فوج ٹانگیں کھینچ رہی ہے اس کی, فوج کرنا چاہ رہی ہے تو عدلیہ ٹانگیں کھینچ رہی ہے. تینوں مل کے ایک دوسرے کے معذرت کے ساتھ بس رہنے دیں, اب یوز لینگویج مناسب نہیں ہے, تینوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں, کہنے تو میں چھوڑیں بس, تینوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں تو کچھ کام ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا ملک کے اندر. نہ صحیح فیصلہ ہو پا رہا تھا نہ غلط. تبھی آپ دیکھو ملک ایک بھیڑ چال کی طرح, اسٹیل مل کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہو. اسٹیل مل کے ملازمین ہیں یہاں پہ, ہم سے ملتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو, کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا فیملی کے مسئلے لے کے, 6 سال سے میاں بیوی کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں غلط فیصلہ کر لو, یہ صحیح فیصلے سے زیادہ بہتر ہے. کوئی ایک جانب ٹکاؤ اس کو یار, صحیح ہے نا, کسی ایک طرف کرو معاملے کو, کچھ تو کرو. غلطی پہ بعد میں ندامت ہوگی, توبہ استغفار کریں, لیکن لٹکے رہنا ساری زندگی, اس سے تو آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں رہتا. یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے. کچھ تو کرو, پھر اس میں ٹھوکریں کھاؤ گے تو پھر اللہ راستہ چینج کرنے کی تمہیں توفیق دے گا. کچھ تو کرو. تو پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ فوج, عدلیہ اور حکومت جمع ہوئی ہے. اگر یہ مولانا فضل الرحمان ہوتے تو بھی ہم بڑے خوش ہوتے, بلکہ ممکن ہے اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ بھی مولانا اور فوج اور عدلیہ ایک پلیٹ فارم پہ. اگر یہ مسلم لیگ ہوتے, نواز شریف ہوتا, تو بھی ہم کیا ہوتے خوش ہوتے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اب جب ہو گیا ہے تو ہمیں بہرحال خوشی ہو رہی, اور ہمیں نہیں ہو رہی, بڑے بڑے علماء کو اس بات سے
خوشی ہو رہی ہے ان علماء کو بھی جن کو عمران خان سے اختلافات ہیں کہ چلو اختلافات اپنی جگہ, ملک میں ایک مضبوط ریاست تو بنی, اب کم از کم ہم ان سے مل کے عدلیہ, حکومت اور فوج سے مل کے کچھ منوا تو سکتے ہیں. تو اب اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ایک حکومت بن گئی تو اب آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کے, اس سے پہلے کہ آپ کے آئین میں کوئی ترمیم ہو, کوئی غلط فیصلے اسمبلی میں نافذ ہوں, پھر آپ بعد میں روتے پھریں, آپ کو یہ چاہیے تھا کہ علماء کا, ایک مذہبی لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حکومت سے ملتا اور ان کے ساتھ مثبت کاموں میں ان کو اپریشیٹ کرتا اور منفی کاموں میں محبت کے ساتھ ان کو, بولو بھائی, تنبیہ کرتا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی فلمی اداکار کو دین کی طرف لانے کے لیے پہلے بڑی تمیز سے ملا جاتا ہے. مولانا کو جو بتا رہا تھا نا کہ اتنا دوپٹہ رکھوایا, لیکن ان اداکاراؤں نے پردہ بھی کیا اور نماز کی پابندی بھی خود بخود شروع کر دی. تو بعض علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہتے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ نہیں کہتے زبان سے, تو وہ ان کو کہتے ہیں بھائی جب رہیں گے ہمارے ساتھ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ تو کرنا ہے. تو مولانا کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ حکمرانوں کھلے عام, ممکن ہے نجی مجلسوں میں انہوں نے عمران خان کو کہا ہو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن کھلے عام وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بولوں کہ عمران خان نے یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, یہ غلط کیا. ان کو پتہ ہے کہ اس سے عمران خان اپنے فیصلوں کو واپس, بولو بھائی, نہیں لے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑ کے, قریب ہو کے, محبت سے, خیر خواہی کے جذبے سے اگر میں کوئی بات کہوں گا تو ماننے کی کچھ نہ کچھ امید ہے. اگر میں اس طرح سے کلپ بنا کے اس کی مخالفت میں شائع کر دوں گا تو اس سے ماننے کے بجائے فساد کا خطرہ, بولو بھائی, زیادہ ہے. تو یہ مولانا کی رائے ہے, آپ کو اس رائے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ 100 دفعہ کریں, کیونکہ اس بارے میں نہ مولانا کے پاس قرآن ہے اور نہ آپ کے پاس. یہ سیاسی آراء ہیں جو آج ایک رائے ہے, کل وہ رائے, بولو بھائی, چینج بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ دینی طبقوں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, مجھے بھی عمران خان سے اختلاف ہے اور میں نے تو برملا ان اختلافات کا اظہار کیا. بھی فیملی پلاننگ پہ تو میں مسلسل بولے چلے جا رہا ہوں, مسلسل بولے چلے جا رہا ہوں. میں چوتھا بیان ہے آج فیملی پلاننگ پر, جو عمران خان نے کہا نا انوائرمنٹ خراب ہو جائے گا. میں کہوں بالکل نہیں خراب ہوگا, بچے پیدا ہونے سے انوائرمنٹ خراب نہیں ہوتا. انوائرمنٹ کا تعلق درخت سے, آپ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں 4 درخت زیادہ لگا دیں, آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات. بلکہ ایک قانون بنا دیں کہ جس کے 12 بچے پیدا ہوں گے نا 1200 درخت اس کی ذمہ داری ہے. یہ قانون آپ بنائیں, ہم اس میں آپ کا 12واں بچہ پیدا ہوا تو گورنمنٹ آئے گی, پوچھے گی کہ آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں. آپ کو بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں جب تک آپ ہر بچے پر 10 درخت نہ لگا دیں. آپ ایسا قانون بنائیں تو ہم انشاءاللہ خوش ہوں گے. یہ جو پابندی ہے کہ پیدا ہی نہ کرو بچے, ایسا نہیں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے, یعنی دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے گا پھر. تو ہمارا اسٹائل یہ کہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہر ایک کا اسٹائل نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور چیز, ابھی جو شراب پر جو پابندی نہیں لگی, اس میں جمعے میں نے بہت سخت بیان کیا تھا کہ یہ حکومت نے غلط کیا ہے. تو اور علماء کو چاہیے کہ وہ کہیں. تو مولانا کا ایک انداز ہے, وہ ممبر پہ اس طرح کسی کی خامیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قرب حاصل کرو, اس کے بعد پھر اس کو دین کے قریب لے کر آؤ, اور پھر چھاؤں میں لے جا کے, پتلی گلی میں سائڈ پہ لے جا کے اس کو سمجھاؤ کہ یار یہ کام آپ کیا کر رہے ہو, بولو بھائی, غلط کر رہے ہو. اس سے وہ پگھل جائے گا, اخلاق سے متاثر ہوگا. وہ کہے گا یار جب یہ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں تو مجھے ان کی بات بھی ماننی چاہیے. تو یہ بھی اسٹائل ہے, یہ بس دیکھنے میں کمزور اسٹائل ہے, مگر یہ اسٹائل بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ طاقتور ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کہا 100% درست کیا اور فرض کفایہ ادا کیا ہے. کیونکہ ابھی اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور عدلیہ کا مذہبی طبقے سے فاصلہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے بہت خطرناک نتائج فیوچر میں نکلنے والے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی لوگ ہیں نا, ان کے فاصلے حکومت سے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ اگر فاصلے حد سے زیادہ بڑھ جاتے پھر آپ کے خلاف جو قانون سازی ہوتی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ فاصلوں کو کم کرنا ممکن ہے. بہت سے علماء اس کے قائل ہوں کہ ہم اس فاصلے کے کم کرنے کے قائل نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے. لیکن کچھ علماء, بڑے علماء میں جن کو میں جانتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا ان کے, وہ اس کے قائل ہیں کہ یہ فاصلہ کیا ہونا چاہیے, سمٹنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ سمٹنے کی پہل کون, کہ یہ فاصلے کو ختم کون کرے گا, کیونکہ ہر شخص ڈرتا ہے کہ میں نے کیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا.
لوگ کہیں گے یہ لبرل یعنی ایک کھلاڑی کا ساتھ دے رہے ہیں, اس طرح کے طنز آئیں گے نا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمت کی ہے اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی, اور جو بات ان کے ذہن میں تھی انہوں نے الحمدللہ بیان کر دی, اور اس کا اسلام کو فائدہ ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ختم نبوت کے حوالے سے بھی عمران خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے, علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی, مگر بہت سے علماء, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے. ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے, واللہ عالم. لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے, علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے, تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت, وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا آپ نہیں آئے, ختم, اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے تانے دے رہے ہو. تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی, چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں, یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں, لیکن علماء نے انکار کر دیا. میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی یہ ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے. ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا ہے تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے, اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے, تو پتہ نہیں کیا جو فوش الزامات لگ رہے ہیں, تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست, ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں, یہ ملک سیکولر بنے گا, یہ اسلام کا قلعہ بن ہی نہیں سکتا. اس کے پاس ایک جواز ہوتا. اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن حجت تو تام ہو گئی نا. کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے ہو. ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا. میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ, مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو. وہ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے. ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے, ماشاءاللہ, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے, تو اچھی بات ہے نا. اگر اسکرٹ پہن کے آتی سب انگلیاں اٹھاتے, دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے. برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے, یہ کیموفلاج ہے, یہ لوگوں کو اب یہ خام خام میں شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں تھوڑا سا دین سے. تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے, تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. پھر حکومت یہ کہے گی, کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ نہیں مطمئن ہوں گے, کچھ بھی کر لو. تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا, اس سے مذہب کو نقصان ہوگا. تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران, اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں. پی ٹی آئی میں تو عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں, اس کو خدا نہ خواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں. تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے, اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا, نہ مولانا کہہ رہے ہیں, مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں, کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے, جو اچھے کام ہیں ان میں اپریشیٹ کرو, تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنیں. تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں. منافق, یہودی ایجنٹ, جھوٹا, حکومت کا پٹھو, یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے. اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ اچھا نہیں جائے گا. اور ایک آخری بات کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. میرے بھائی ہمارے پاس, پاکستان کے پاس, بلکہ انڈیا پاکستان دونوں کو اگر ملایا جائے, ہمارے پاس مولانا طارق جمیل صاحب جیسا خطیب کوئی دوسرا ہے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء نہیں ہیں, بہت سارے علماء واعظ و نصیحت کا کام کر رہے ہیں, لیکن مخصوص حلقوں میں, بڑے ان کے
کارنامے ہیں، وہ یعنی خانقاہیں بھی چلا رہے ہیں، لیکن مخصوص طبقہ ہے، یونیفارم ہوتے ہیں، مخصوص قسم کے ٹوپیاں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے کرتے، مخصوص قسم کے پاجامے ہوتے ہیں، تو ان کی خانقاہ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ والا ڈریس اختیار کرنا پڑے گا، اس اسٹائل کے بیانات ہوں گے مخصوص، تو وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے. جن کے لیے ہوتے ہیں ان کو اللہ بڑی ترقی دیتا ہے، بڑے بڑے بزرگ بنے خانقاہوں سے. لیکن ایک ایسا داعی جس کے دروازے ہر قسم کے طبقے کے لیے کھلے ہوئے ہوں، اور وہ جس انداز پہ دعوت دے رہا ہو، سیاستدان، بیوروکریٹ، ججز، فوج کے لوگ، پولیس کے لوگ اور فنکار، اداکار، ہر قسم کا تاجر، ہر قسم کے طبقے کے دروازے جس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ایسا واعظ میری رائے میں، میری معلومات کے مطابق حضرت مولانا کے علاوہ کوئی دنیا تو نہیں کہہ سکتا، کم از کم بر صغیر میں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنی مقبولیت بھی دی ہو. تو اگر آپ ان کے خلاف اس طرح کے کمنٹس کرو گے کہ بکا ہوا، حکومت کا پٹھو، معذرت کا منافق اور یہودی، اور اس طرح کے فحش القاب استعمال کرو گے، تو آپ کے پاس قوم میں تبلیغ کے لیے پھر دوسرا آدمی نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ بولو بھائی نہیں ہے. پھر آپ بھول جاؤ کہ جنید جمشید جیسے لوگ مزید دین کی طرف آئیں گے، پھر آپ بھول جاؤ یہ، پھر آپ دماغ سے نکال دو، کیونکہ ہمارا ایک مخصوص سیٹ اپ ہے، مخصوص حلیہ ہے. میرے پاس بھی لوگ آتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں ٹکر تو نہیں مارے گا کہیں، حقیقت ہے، اور آگے بتاتے ہیں یار ڈر لگ رہا تھا ٹکر تو، اور میں مار بھی دیتا ہوں. بعض لوگ آئے میں نے ٹکر ماری، میں نے نکلو یہاں سے. تو ہمارا وہ ظرف نہیں ہے بھائی جو اللہ نے ان کو ظرف دیا ہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اب تک وہ خاموش ہیں. یہ ظرف ہے یا نہیں ہے؟ اب تک خاموش ہیں. یہ بڑے ظرف کی بات ہے. ایسا حوصلہ کس کو اللہ نے دیا ہے بھائی؟ اور دعوت کے لیے اسی قسم کا حوصلہ چاہیے، دعوت کے کام کے لیے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کر رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے جو حکومت کی حمایت کی، ایک تو یہ حکومت کی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں کی. اور اس حکومت کی حمایت میں مولانا بھی صاحب رائے ہیں، ان کو حمایت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور آپ کو مخالفت کا بھی پورا حق حاصل ہے. لیکن جیسے مولانا نے جس اسٹائل میں حمایت کی ہے، اسی اسٹائل میں آپ کیا کر دیں؟ مخالفت کر دیں. آپ ایک کلپ جاری کر دیں، کمنٹس کر دیں بھئی مولانا بہت نیک آدمی ہے، بہت اللہ والے ہیں، لیکن مولانا کا یہ والا معاملہ درست نہیں ہے. باقی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مولانا کو بھی میں کوئی فرشتہ نہیں سمجھتا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی. ہم مولانا پر بھی کہ بتا رہے ہیں، تو حضرت مولانا بہت بڑے، جب بات چل پڑی ہے تو اس لیے کر رہا ہوں، اللہ نے ان کو بہت علم عطا فرمائے، لیکن حضرت بعض دفعہ ایسی ضعیف حدیثیں بیان کر دیتے ہیں جو بالکل ہی کیا ہوتی ہیں، بالکل ہی ضعیف ہوتی ہیں. تو ہم حضرت سے بھی میں نے درخواست کی تھی ایک دفعہ کہ تھوڑا سا اگر سند کی کچھ پہلے سے تحقیق ہو جائے کرے. جیسے بھی حضرت ایک بیان میں کہہ رہے تھے اقرا یونیورسٹی میں کہ ایک بیوہ عورت جو بچوں کی خاطر شادی نہ کرے، وہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بھاگتی ہوئی جنت میں جائے گی. یہ حدیث بالکل بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور یہ ایک بالکل شرعی مسئلے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں جو نکاح کی کثرت سے ترغیبات ہیں وہ بیوہ بچوں والی عورتوں کو بھی ہیں. تو اتنی صحیح سری روایات کے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی کمزور روایت جس کا فقہی مسئلے سے تعلق ہے، تو وہ ایک خطا ہے. لیکن ایسی خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، اور یہ تو ہوتی چلی آ رہی ہیں. اسی طرح مولانا جو فیملی پلاننگ کے مسئلے میں کہہ دیا کہ بچی ماں آپریشن کرا لے، تو وہ بالکل غلط مسئلہ ہے. پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے کہ 12ویں بچے کے بعد بھی ماں آپریشن کر کے حمل، بولو بھائی، نہیں روک سکتے، تو بس کافی ہے. اب میں کہوں مولانا معاذ اللہ یوں تھے یہ بھی پھر حد سے کیا ہو جائے گا، تداب ہو جائے گا. تو ایک اور بات، بعض تبلیغ والوں کے فون آئے کہ مولانا جو کچھ کیا ہے وہ تبلیغ کے اکابر کا جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف ہے. تبلیغ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کا نام لے کر اس کی حمایت یا مخالفت کریں. تو اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ مولانا کے گھر کا ہے. یہ تبلیغی جماعت کے اکابر جانیں اور مولانا جانیں، اس میں پبلک کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ان کا ذاتی گھریلو مسئلہ ہے. کسی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو، بچوں سے جھگڑا ہو، تو فیس بک پہ کمنٹس آنا شروع ہو جائیں تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی میرے گھر کے جھگڑے میں تم کیوں انوالو ہو رہے ہو؟ تو تبلیغی جماعت کے اکابر مولانا کو کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، ان کے خیال میں یہ غلطی ہے یا نہیں ہے، یہ وہ بزرگ جانیں، وہ اکابر جانیں. وہ بلا کے مولانا کو کچھ بھی کہہ دیں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے اہل ہیں، نہ ہم اتنے فنٹر بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے بڑے اکابر بزرگ موجود ہیں تبلیغ کے جو ان کو وقت بہ وقت تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا. تو یہ وہ جانیں اور ان کے
اکابر جانے. ہم تو ایک اوور آل ایک عالم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کسی کو بھی اظہار رائے کا اللہ نے حق دیا ہے, اجازت دی ہے. اور میں پھر بتا دوں کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے ہی نہیں, وہ عمران خان کی حمایت نہیں ہے, وہ سربراہ اور حکومت کی حمایت ہے. اور حکومت کے بارے میں ان کی پالیسی ہے کہ حکومت کے مخالفت کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. حکومت کا ساتھ دو اور پھر آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ حکومت اگر کہیں ٹریک سے اترتی ہے تو اس کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کرو, کیونکہ اگر آپ سب بھی حکومت کے خلاف توپیں لے کے کھڑے ہو جائیں گے اور سارے ہی مخالفت پہ اتر آئیں گے اور ابیوز لینگویج استعمال کریں گے تو پھر حکومت آپ کی سنے گی بالکل نہیں. بالکل لبرل لوگ اور سیکولر لوگ حکومت کے گرد جمع ہو جائیں گے, پھر وہ اپنی مرضی کے قوانین پاس کروائیں گے اور آپ پھر روتے رہو گے ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. تو اچھا ہے بھائی قریب جا کے اب کچھ خیر اگر آپ لا سکتے ہو تو لے آؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تحمل اور بردباری عطا فرمائے. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پتہ چلا اگلے ہفتے پھر میرا ایک اپنی صفائی میں ایک بیان آ رہا ہے. چلو بھائی وہ بیان میں نے کیا شروع کیا, ہو گیا پی ٹی آئی. یہ سوال آپ نہیں, پی ٹی آئی اس میں سوال پوچھا جو پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے, تو پی ٹی آئی کی نہیں کی ہے. بتائیے ملک کے وزیر اعظم کی حمایت. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے بیان کب کر ٹائم ہے اتنا. میں تو عمران خان کی کھچائی کر رہا ہوں, یہ 3 ہفتے سے میں کھچائی کر رہا ہوں کہ فیملی پلاننگ میں عمران خان نے اچھا بیان, تو میرے خلاف تو کم از کم کلف نہ بناؤ اللہ کے بندے. اور بھائی ہم تو کہتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے, آئی ایم ایف سے قرضہ لینے سے انکار کر دیتے, تو پھر آپ ہمارے جذبات دیکھتے, ہم تو ایسے خوشی سے پاگل ہو کے پھر ان کے حق میں بیانات دے رہے ہوتے. تو جائیں کسی تنظیم کے 2 طریقے ہیں, تمیز والا اور ایک بد تہذیبی والا. ٹھیک ہے, تو تمیز والا طریقہ وہ ہے مولانا اختیار کر رہے ہیں, تمیزی والا وہ ہے جو وقتاً فوقتاً ہم لوگ اختیار کرتے ہیں. سب کی بات نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں بیان کا. آگے چلو, میرے مجدد لفظ اپنے دین الہی بھی جنت میں, تو بھی جنت میں نہیں جائے گا, میں بھی نہیں جاؤں گا. اس وقت بعض علماء نے ان کو بھی کہا کہ یہ حکومت کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ حکومت کے قریب ہوئے, محنت کی, اور صغیر میں انقلاب آیا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بادشاہ پیدا ہوئے. تو حکومت کو سیدھی نہیں ہے, بالکل اسی طرح سے لا سکتے ہیں جیسے آتے ہو. سے کم چھوڑ دے نہ چلی جائے, 100 دفعہ سوچتے ہو پھر بات کرتا ہے نا, جب سامنے بات کرتا ہے بالکل ہم کو. اچھا بھائی چلیں بھائی, تو کہوں گا کہ اگلے ہفتے ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا مزید کھینچنا پڑے گا. تو میں بسم اللہ کرتا ہوں, آج مختصر بات کرتا ہوں, وقت ملا تو اگلے ہفتے, نہیں تو پھر کے لیے دیں گے. تو چل کوئی اصلاحی باتیں بھی کرو, دنیا میں بچے پیدا کرنا ہی تو کام نہیں, جو بچے ہو تو لوگ. تو میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں, انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے آپ کے
بمنزلہ کھیت کے ہیں. پہلے میں یہاں یہ بتا دوں کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی توہین کی ہے, اس کو کیا قرار دے دیا؟ کھیت. تو یاد رکھو بعض الفاظ ایک زبان میں نامناسب سمجھے جاتے ہیں مگر وہی الفاظ دوسری زبان میں نامناسب نہیں سمجھے جاتے. دیکھو ڈاگ ہماری زبان میں گالی ہے, گوروں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ گالی نہیں ہے. گدھا ہماری زبان میں, الو ہم کسی کو بیوقوف کہنا تو کیا کہتے ہیں؟ الو. مگر دنیا کی ہر قوم میں الو کا لفظ بیوقوفی کی علامت نہیں ہے. تو جب ایک لفظ دوسری زبان میں آتا ہے تو ایک لفظ عزت کا لفظ ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں آ کے وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو کسی کو کھیتی سے تشبیہ دے دینا ہماری زبان میں توہین ہے. عرب کے عرف میں یہ حرث کا لفظ تعظیم تھا, توہین نہیں تھا, کیونکہ حرث کہتے ہیں جو پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنے. تو اس میں اسلام نے عورت کی تعظیم کی ہے کہ جیسے کسان کو جب زمین دی جائے تو اس کی پیداوار میں اضافہ کر کے اس کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے, تو تم اپنی بیوی کی قدر کرو کیونکہ یہ تمہیں پیداوار دے گی. کسان اس زمین کی قدر کرتا ہے جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے, اس زمین کی خاطر جان دے دیتا ہے. اللہ نے ہماری بیویوں کو جو ہماری زمین قرار دیا تو یہ وہ بیویاں نہیں جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کریں, یہ وہ ہیں جو انسان پیدا کرتی ہیں, جو ڈاکٹر, انجینئر اور فوج میں بھرتی ہونے والے آفیسر اور ملازمین اور جو فوجی پیدا کرتی ہے اور تاجر بڑے بڑے پیدا کرتی ہے. ملک چلانے کے لیے, کارخانے چلانے کے لیے جو مزدور چاہیے وہ ملک کو اس قسم کا سرمایہ پرووائڈ کرتی ہے. بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو نیک اولاد دیتی ہے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیچھے دعائیں مانگنے والی نسل دیتی ہے. تو یہ جو کھیتی ہے یا یہ جو زمین ہے, قرآن عورت کو اس الفاظ سے تعبیر کر کے عورت کی معاشرے میں قدر و منزلت کو گھٹا نہیں رہا بلکہ بڑھا رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ایک پادری نے مجھے کہا کہ یہ کیا قرآن میں لکھے عورتیں جو ہے نا کھیتیاں ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو آپ زمینوں میں گئے ہوگے گاؤں دیہاتوں میں, کسان جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ کس چیز کے لیے لڑتے ہیں؟ بولو بھائی. زمین کے لیے. کیوں؟ وہ زمین ٹماٹر پیدا کرتی ہے, وہ خربوزے پیدا کرتی ہے. میں نے کہا کسان سے پوچھو اس کی نظر میں زمین کی قدر کتنی ہے, وہ زمین جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کر رہی ہے. تو اللہ نے بتایا ہے کہ جب کسان اپنی اس زمین کی خاطر لڑتا ہے, قتل ہو جاتا ہے, جو زمین آلو پیاز ٹماٹر پیدا کر رہی ہے, تو اس زمین کی اس سے بھی زیادہ قدر کرو جو انسانوں کی صورت میں پیغمبروں کو پیدا کر رہی ہے, علماء صالحہ کو پیدا کر رہی ہے, مبلغین کو پیدا کر رہی ہے, کارخانے چلانے والے مزدوروں کو پیدا کر رہی ہے, کاروبار کرنے والے تاجروں کو پیدا کر رہی ہے, گھر بسانے والی بچیوں کو پیدا کر رہی ہے, بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بننے والی اولادوں کو پیدا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مرد کے دل میں عورت کی عزت بڑھا رہے ہیں, ان الفاظ سے عورت کی عزت گھٹا نہیں رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ معاشرے میں جتنے بھی کارآمد لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ پیدا کیے کس نے؟ کس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ تکلیف کس نے اٹھائی ہے؟ عورت نے. کسی نے سوال کیا نا کسی شخص سے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ ان کی نیت تھی توہین کرنے کی عورت کی کہ یار کوئی پیغمبر اللہ نے عورتوں میں نہیں بھیجا. تو انہوں نے کہا کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو اللہ نے عورت کے بطن کے بغیر پیدا کیا ہو, جس کو اور عورت نے بچپن میں دودھ نہ پلایا ہو اور اپنی چھاتی سے نہ لگایا ہو اور 2.5 3 سال 10 سال 15 سال تک اس کی خدمت نہ کی ہو. اگر وہ ماں اپنے بچے کی ایسی خدمت نہ کرتی تو پیغمبر کو وہ مقام نہ ملتا. لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ایسا تو ہوا ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیغمبر پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو, مگر عورت کے کوکھ کے بغیر اللہ نے کوئی پیغمبر بھی پیدا نہیں کیا. باپ سے محروم کر کے پیدا کیا ہے مگر ماں کے بغیر اللہ نے کوئی پیغمبر بھی پیدا نہیں کیا. تو عورت کا سب سے بڑا شرف قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے کہ وہ نسل بڑھاتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چور بھی تو پیدا ہوتے ہیں, یہ جتنے چور پیدا ہوئے یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ بولو نا بھائی, یہ بھی تو عورتوں نے پیدا کیے ہیں. جتنے لٹیرے اچکے کرپٹ لوگ ہیں یہ بھی بڑے بڑے اسلام دشمن, یہ بھی کس نے پیدا کیے؟ بولو بھائی, عورت نے. یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے, ماحول اسے
بگاڑ دیتا ہے. عورت کبھی خراب بچہ پیدا نہیں کرتی, ماحول یا والدین مل کے یا معاشرہ اس کو کیا کر دیتا ہے, چور بنا دیتا ہے. تو اگر کوئی بچہ چور ہے تو وہ عورت کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. عورت کے کھاتے میں جب ڈالا جائے گا جب اس نے خود چور بنایا ہو اس کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, جب اس نے چور بنایا ہو اس کو. تو کوئی ماں اپنے بچے کو چور بنانا نہیں چاہتی, اور اگر کوئی چور بنانے کا ارادہ ہے کسی کا پہلے سے تو وہ پیدا نہ کرے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا کرے؟ ہم جو نسل بڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں ان لوگوں کو تھوڑی دے رہے ہیں جن کا باقاعدہ یہ ارادہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں شادی سے کہ دیکھیں میرے چور بچے پیدا ہوں. اگر آپ نے پہلے سے یہ نیت کی ہوئی ہے تو ہم نسل بڑھانے کے قائل, ہم کہہ رہے ہیں نہیں بڑھاؤ, آپ کو اجازت نہیں ہے نسل بڑھانے کی. ہم تو ان والدین کی بات کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک پیدا ہوں. کیسے سمجھائیں میرے بھائی, قدر کر لو اس سے پہلے کہ پابندیاں لگیں. ٹھیک ہے نا. عورت کے مختلف روپ ہیں, بہت سارے کردار ہیں عورت کا معاشرے میں, وہ سب درست ہیں, لیکن قرآن کی نظر میں عورت کا سب سے بڑا کردار کیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, آپ کو نسل دیتی ہے. زمین کے بڑے بڑے کردار ہوتے ہیں. اللہ نے زمین سے تعبیر کیا, زمین میں مکان بھی بنایا جا سکتا ہے, زمین میں سوئمنگ پول بھی بنا سکتا ہے کسان جو ہے, لیکن زمین جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہے, سب سے بڑی خدمت کیا ہے, پیداوار دے رہی ہے. اگر یہ زمین بانجھ ہو جائے اور آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرنا چھوڑ دے تو ڈیفنس کے ہزار گز کے بنگلوں کا مزہ بھی کرکرا ہو جائے گا. تو زمین کے مختلف کام ہیں, وہ جاگنگ کے کام بھی آتی ہے, حقیقت ہے, اس میں آپ ہوا خوری بھی کر سکتے ہو, لیکن زمین کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ کیا ہے, پیداوار. تو بیوی کا کہ بہت سارے کردار ہیں, وہ آپ کی خدمت بھی کرتی ہے, آپ کی دل جوئی کا سبب بھی بنتی ہے, اور آج کل تو جاب کر کے آپ کو بھی کھلاتی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی کھلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے معاشرے میں عورت کا کردار ہیں, لیکن عورت کو جو تخلیق کیا گیا, جو بنیادی وجہ ہے عورت کی, وہ اور جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا شرف اور مقام بڑھایا ہے, وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. آپ کی ماں کا سب سے بڑا کردار, سب سے بڑا جو خدمت ہے آپ کی, وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس نے روٹیاں پکا کے کھلائی ہیں, یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر میں جو ہے نا آپ کا انتظار کرتی ہے. سب سے بڑا کردار یہ کہ اس نے آپ کو جنا ہے. نہیں آ رہی یار بات. تبھی قرآن اس جننے والی صفت کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کا بہت زیادہ احترام کرے, بہت اچھا سلوک کرے. کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, ماں تکلیف سے بوجھ اٹھاتی ہے اور تکلیف سے جنتی ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, 2.5 سال کی مدت ہے جس میں پیٹ میں بوجھ اٹھانا, جننے کا بوجھ, اور پھر گود میں اٹھائے رکھنا. کم سے کم 2.5 سال کی مدت کی ایسی تکلیف ہے جس میں ماں کو دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں بچے کی خدمت کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا. تو یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے, یہ فطرت نے ذمہ داری لگائی ہے اس کی, اور آپ اس سے وہی کام روک رہے ہو, باقی سارے کام اس سے. بولو بھائی, آپ بولو میری امی کی خدمت بھی کرو, حالانکہ شادی کا بنیادی مقصد آپ کی امی کی خدمت نہیں ہے. آپ اسے روٹیاں بھی پکاؤ, میں صبح 3 پراٹھے پکا دو, چائے بنا دو, حالانکہ عورت کا بنیادی مقصد, بولو نا بھائی, کرنا چاہیے اس کو, چائے بنانی چاہیے, 3 پراٹھے کے 4 پراٹھے بنا دے, اچھی بات ہے, آپ کی اماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. لیکن نکاح اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. نکاح وضع کیا گیا ہے نسل, جو جس کے لیے شادی کی ہے وہ کام کر نہیں رہے ہیں, اس میں بریک لگا رہے ہو, باقی سارے کام عورت سے لے رہے ہو. تو یہ خدا کی قسم پاگل پنے کی دلیل ہے, یہ پاگل ہونے کی علامت ہے, کیونکہ نیچر سے بغاوت کر کے کبھی بھی سکون کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. اب یہاں عورتیں تانا دیتی ہیں کہ بچے پیدا, سن بھی یوں گی عورتیں کہیں ہم کیا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, ہمیں یہی کام رہ گیا. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہی کام رہ گیا؟ عورت کے بہت سارے کردار ہیں جن میں سب سے بڑا کردار یہ ہے, صرف یہی نہیں ہے. جیسے مرد کے اللہ نے بہت سارے کام لگائے ہیں اس کے ذمے, لیکن مرد جب نکاح کرتا ہے یا عورت کسی مرد سے جب نکاح کرتی ہے تو سب سے بڑا مقصد عورت کا کیا ہوتا ہے؟ سہارا چاہیے اور معاشی.
ارے بولو نا, معاشی اردو تو تھوڑی سی سیکھ لو یار. معاشی کفالت چاہیے اس کو کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکوں گھر کی چار دیواری میں سکون سے. مجھے اپنے اور میرے بچوں کا محافظ چاہیے, کیونکہ مرد کے بازوؤں میں اللہ نے طاقت اور قوت زیادہ رکھی. مجھے محافظ چاہیے, مجھے ایک محافظ چاہیے. تبھی میں کہتا ہوں کہ داماد کے انتخاب سے پہلے دو چیزیں دیکھا کرو, شرافت اور صحت. آئی بات سامنے؟ ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے چار محافظ آپ کو رکھنے پڑیں. ایسے ایسے باریک باریک داماد مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ایسے اتنے باریک. تو یار یعنی اب کیا کرے آدمی, چھوڑے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی جب دی نا انہوں نے, وہ جو تھے مدین میں جب گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو وہ دو بچیوں کو پانی پلایا انہوں نے. تو بچیوں نے کہا ان کو اجرت پہ رکھ لیں. تو والد نے کہا کہ اجرت کیا, میں اپنی ایک بیٹی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. فوراً فیصلہ کر لیا, حالانکہ پہلی ملاقات ہے, پہلی ملاقات میں کوئی کسی کو داماد کے لیے سلیکشن نہیں کرتا. تو علماء نے لکھا ہے دو چیزیں دیکھ لی تھی حضرت موسیٰ میں. ایک امانت, خیانت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بچیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا بندہ شریف ہے. عورت کو یہ چاہیے کہ میرا میاں میرا ہو, آنکھ مٹک کے نہ کرے. ہاں, یہ جو لبرل قسم کے لوگوں سے خواتین کو شادیاں کرنے کا شوق ہے نا, کہ گاڑیوں میں, ہمارے دور کی ایک رشتہ دار تھی, ان کو کہتی مولویوں سے شادی نہیں کرنی, مولویوں سے, لبرل لوگ, لبرل ہونا چاہیے, لینڈ کروزر میں گھومے. تو وہ لینڈ کروزر میں گھومتا بھی تھا اور بہت سیوں کو گھماتا بھی تھا. تو میرے پاس شکایت کی انہوں نے کہ وہ تو اس کے تو 10 لڑکیوں سے دوستیاں. میں نے کہا لبرل تو بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ تو اس کو چھچھور پنا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائیں, بد نظری کا گناہ ملے گا. کیا ہے بد نظری, کیا گناہ, لائف کو انجوائے کرو. وہ بیگم سے کہتے تو تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں خرچہ مل رہا ہے نا. وہ بیچاری کڑھائی پہ نا, جو عورت کی تو عذاب میں آ جاتی ہے کہ اگر اس کے مرد کے ناجائز تعلقات ہوں. وہ تو برداشت, وہ کہتی میں نے شادی کیوں کی ہے, پھر وہ تو شادی اسی تحفظ کے لیے کی ہے نا کہ یہ میرا, مجھے اطمینان ہوگا کہ یہ اس کے 10 لڑکیوں سے تعلقات نہیں ہیں. تو خیر, تو جو ان کے والد تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ شعیب, یہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, یہ آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ, بندہ شریف ہے. اور صحت کا اندازہ لگا لیا کہ ڈول, بچیوں نے بتایا کہ لوگ کیسے ڈول کھینچ رہے تھے, انہوں نے ایسے کر کے ڈول, بازوؤں میں طاقت ہے. ظاہر ایک قبطی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا تھا اور وہ مر گیا, تو جس کو مارنے کے لیے تھپڑ ماریں گے وہ اس کا کیا حال ہوگا. ہیں اتنے صحت مند تھے. پیسہ نہیں دیکھا, کیونکہ جب آپ کی صحت اچھی ہو اور آپ ایمانت دار ہو تو پیسہ مل جاتا ہے. کیونکہ صحت صحیح نہیں ہوتی, محنت ہی نہیں کرتا, یا سست ہوتا ہے. تو یہ جو سست لوگ جاب گھر میں پڑے ہوتے ہیں نا, جاب تلاش نہیں کر رہے, صحت کا بھی ایشو ہوتا ہے, ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. صحت مند دیکھو بچے جب صبح صبح اٹھتا ہے نا, اس کو فریش ہوتا ہے تو کیسا اچھل کود کر رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی رات کو تھکا ہوا ہوتا ہے تو بار بلا وجہ ٹیں لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے اس نے. تو صحت اچھی ہوتی ہے تو دنیا آدمی کو رنگین معلوم ہوتی ہے, وہ مزہ آتا ہے جاب کرنے میں, کاروبار کرنے میں, ہر کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو عورت جب کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے, معاشی کفالت. پہلے دن سے کمانا شروع کرو اور موت تک کماتے رہو. آئی بات سمجھنے. اب مرد کہے کہ کیا میں کمانے کی مشین ہوں, ہیں آج بھی آفس, کل بھی آفس, اتوار کو ایک دن چھٹی کرنے کو میں پھر آفس, پھر آفس, پھر آفس, پھر آفس, میں نہیں کمانا, جاؤ اپنے ابا سے پیسے لو. تو یہ غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور مرد کو بھی اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد ریٹائر کر دیتے ہیں کہ بھائی اب کما لیا, بس اب گھر بیٹھو, اب بچے کمائیں گے. تو اسی طرح عورت کو بھی ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ریٹائر کر دیتے ہیں. وہ چاہے گی بھی کہ اولاد ہو تو پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. اور مرد کو جیسے کمانے میں چھٹیاں ملتی ہیں, کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو گدے کی طرح کموائے کہ بھائی کوئی بھی دن چھٹی نہیں کرنی, اس کو بھی کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں. تو قدرت نے عورت میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ وہ اگر ہر سال بچہ پیدا کرنا چاہے تو بھی پیدا نہیں ہوتا. یہ انتظام اللہ نے خود بخود کر دیا, اس کے لیے فیملی پلاننگ والوں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. عورت چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا یہ, اور اگر ہو رہا ہے کسی کے تو اس کا مطلب بے پناہ صحت مند ہے, وہ بہت زیادہ زرخیز ہے. کیونکہ زمین جب پیداوار دیتی ہے تو کسان اس کو کچھ وقت کے لیے یعنی ریسٹ دیتا ہے, پھر دوبارہ پیداوار. اگر کوئی زمین مسلسل پیداوار دیتی چلی آ رہی ہے اس کا مطلب یہ تو بہت زرخیز ہے, اس کی صحت کو پھر نقصان نہیں ہوگا. پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں
کہ اگر کوئی نئی یعنی اگر کسی بھی بیس پہ وقفہ کرنا چاہے تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن بیس یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بچے کم ہوں، بلکہ بیس یہ ہونی چاہیے کہ بھائی تھوڑا سا اس کو، جیسے کوئی آدمی آفس سے چھٹی کرتا ہے اس لیے نہیں تاکہ میں کم پیسے کماؤں، بھائی اس لیے تاکہ میں تھوڑا آرام کروں، مجھے ایک اور بھی کام نمٹانے ہیں. اس نیت سے اگر کوئی عورت کوئی وقفہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے کہ بھائی میں تھوڑا سا اپنی اسٹڈی میں نے جاری رکھنی ہے، آگے میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، اس کا مقالہ لکھنا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، یا میں نے ابھی سفر کرنا ہے، میں نے ابھی حج کرنا ہے، یا میں نے اور کچھ کام کرنا ہے، تو میں ابھی چاہتی ہوں کہ 2-4 سال وقفہ، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، جڑواں ہو گئے ٹھیک ہے نا، تو بھائی اب میں ریسٹ کرنے کی نیت سے، یا واقعی کسی کی صحت خراب ہو رہی ہے اس نیت سے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بچے کم پیدا کرنے کی نیت سے نہ کریں، بلکہ ریسٹ کی نیت سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے کسان جب زمین کو کچھ وقت کے لیے آرام دیتا ہے تو پیداوار کی کمی کے لیے نہیں، بلکہ زمین کی طاقت کو بحال کرنے کے لیے. آج لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ اتنے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہ نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو کتنے بچے، کتنے اولاد گفٹ دینا چاہتے ہیں. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو، یہ ایک آیت سمجھ میں آ گئی. آگے اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جب بھی اپنی زوجہ کے پاس آؤ تو آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اولاد، یعنی اولاد پیدا کرنے کی نیت سے آؤ تاکہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صوفی سے صحابی تھے. صوفی بالکل ایسے ہی تھے جیسے آج مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. ہمیشہ حکمرانوں کا ساتھ دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، حتیٰ کہ یزید جیسے ظالم کا ساتھ بھی دیا عبداللہ بن عمر نے. اس لیے نہیں کہ وہ یزید کو برحق سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یزید طاقتور ہے، مخالفت کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، حمایت کر کے بہت کچھ منوا سکتے ہو. جن لوگوں نے مخالفت کی یزید نے سب کو قتل کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عبداللہ ابن عمر نے مخالفت نہیں کی، اور وہ اس کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ ظالم حکمران کی نجی زندگی پہ ہم بحث نہیں کر سکتے. شریعت کے جو کام وہ کرے گا ہم اس میں اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے. اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کی مخالفت کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار بولو بھائی نہیں ہے. ہاں یہ نہیں کہ ظالم کوئی بھی الٹی بات کرے تو آپ چاپلوسی کر کے اس کی حمایت شروع کر دیں. ظالم حاکم یا کوئی حکومت غلط فیصلہ کرتی ہے تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے اس غلط فیصلے میں حکومت کی حمایت کرنا بہرحال جائز نہیں. خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، حمایت میں بیان نہیں دیا جائے. اتنا جوڑ پیدا کرنے کا شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ آپ غلط غلط باتیں بھی شروع کر دیں، فتوی چینج کر دیں اپنے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صوفی سے صحابی تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب ان کی زوجہ کو طلاق ہوئی ہے یا انتقال ہو گیا، کچھ ہوا تھا، علیحدگی ہو گئی تھی، تو آپ نے ارادہ کیا اب میں نکاح نہیں کروں گا بلکہ اللہ کروں گا، دین کی خدمت کروں گا. تو آپ کی جو ہمشیرہ تھیں حضرت حفصہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں، صحیح حدیث میں ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو منع کیا، فرمایا بغیر نکاح کے زندگی بولو بھائی مت گزارو. انہوں نے پوچھا کیوں بھائی، مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے. فرمایا نہیں، نکاح کرو، اس لیے کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے بولو بھائی دعائیں کرے گی. اس کا یہ نتیجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے نکاح کیا، اور عبداللہ بن عمر کی اولاد میں نافع ابن عبداللہ ابن عمر بہت بڑے محدث پیدا ہوئے. سالم ابن عبداللہ ابن عمر بہت بڑے محدث پیدا ہوئے. حدیث کی کتابوں میں جا بجا ان کا نام ہے. اگر سالم ابن عبداللہ ابن عمر نہ ہوتے تو ہمارے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو جاتا. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ حضرت حفصہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ تھیں، انہوں نے اپنے بھائی کو نکاح کی ترغیب دی. کس کے لیے؟ تاکہ اولاد پیدا ہو. قرآن کی دوسری آیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح اسلام میں کتنی اہمیت کا حامل ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. آج میں صرف قرآن کی آیتیں پیش کروں گا، پھر احادیث پھر اگلے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبہ کرتا ہوں. ہبہ اردو میں تحفے کو کہتے ہیں اور انگلش میں گفٹ کو کہتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ اگر اولاد بوجھ ہوتی، ٹینشن ہوتی،
معاشی تنزل کا والدین کی غربت میں اضافے کا ذریعہ بنتی تو اولاد ایک جرمانہ ہوتی، اولاد نعمت اور گفٹ. ارے بھائی کوئی آپ کو ایسی چیز گفٹ دے دے جس سے آپ معاشی تنزل کی طرف جا رہے ہو تو وہ گفٹ ہے یا وہ تو جرمانہ ہو گیا، تو سزا ہو گئی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس کو چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں بیٹیاں، بیٹی نہیں بیٹیاں. اور بیٹیوں کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. عربی میں 2 کو بیٹیاں نہیں کہا جاتا بلکہ بنتین کہا جاتا ہے، انثیین کہا جاتا ہے، اناسا نہیں کہا جاتا. کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 3000. صحیح ہے نا؟ 3 سے لے کے 3000 یا 3 کروڑ بیٹیاں بھی اس میں بولو بھائی شامل ہیں. سب کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ گفٹ. نہیں آ رہی بات؟ 2 بیٹیاں کے بعد تیسری ہوگی تو اولاد کی نعمت کی بیٹیوں کے حق میں تکمیل ہوگی. اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. اکلوتی بیٹی اگر ہوگا نا تو وہ بہنوں کی محبت سے محروم. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اکلوتی بیٹی بہن کی محبت سے، کیونکہ بیٹی یا لڑکی جس قسم کی چیزیں اپنی بہنوں سے شیئر کرتی ہے وہ اپنے والد اور ماں سے شیئر نہیں کر سکتی. بہت کچھ وہ اپنی بہنوں سے سیکھتی ہے اور بہت کچھ بہنوں کو سکھاتی ہے جو والدین سے سیکھ نہیں سکتی. بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کی تربیت میں والدین کی تربیت سے بھی زیادہ دخل ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے میری جب ایک اکلوتی بچی تھی نا تو اس کو کچھ سمجھاؤ نہیں مانتی تھی. وہ جب اس کی 2-3 نیچے چھوٹی بہنیں ہو گئیں جو سمجھاؤ آ کے پارسل کرتی ہے. وہ اس کو بولے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتی میں نے کہا تھا نا یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ دادی بن جاتی ہے گھر کی. ایک دن مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے اپنی بڑی چھوٹی بچی ہے اس پہ بڑی ہے تھوڑی سی، اس کو میں نے غصہ کیا کسی بات پہ تو وہ گئی ہے اس سے چھوٹی والی کو رکھ کے ایک تھپڑ مارا. اس نے آنا تو غصہ چاہیے تھا مگر مجھے ہنسی آ گئی. تو اور اس کو جا کے سمجھا رہی تم ابو کی بات کیوں نہیں مانتی. تو مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اس کو جا کے تھپڑ مارو؟ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو بچوں میں چھوٹوں کی تربیت کا خود بخود اللہ نے جذبہ رکھا ہے اور وہ چھوٹوں کی خاطر بھی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. نہیں بھی تبدیل کریں تو تکرار تو کر لیتے ہیں نا. جس سبق کا کو ریوائز نہ کیا جائے، ریویژن نہ ہو، وہ سبق انسان کو یاد نہیں ہوتا. آپ بڑے بچے کو کوئی چیز سمجھائیں، وہ سمجھے نہ سمجھے لیکن چھوٹوں کو وہ لازمی اس غلطی پہ ٹوکے گا کیونکہ اس میں بڑا پن کا قدرت نے ایک احساس رکھا ہے. جیسے آپ باپ ہو، آپ میں بڑے پن کا احساس رکھا، آپ ماں ہو، آپ میں بڑے پن کا احساس، آپ کتنے ہی غلط ہو آپ کبھی نہیں چاہو گے کہ آپ کے بچے غلط راستے پہ چلیں. ایسے ہی بڑے بھائی اور بڑی بہنوں کے دل میں اللہ نے ایک ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ کتنے ہی غلط ہوں مگر وہ چاہیں گے کہ ہمارا چھوٹا یہ غلطی نہ کرے. یہ فطری چیز ہے، اس کے خلاف کہیں کہیں ہوتا ہے لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. تو کم سے کم ہاں ایک بیٹی اگر ہوگی تو وہ بہنوں کی محبت سے بھی محروم اور بھائی کی محبت سے بھی محروم. 2 بیٹیاں اگر ہوں گی تو 2 میں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تبھی میں کہتا ہوں یا تو ایک بیوی کرو یا کم از کم 3 رکھو. 2 کی تو چوڑے میں آ جاؤ گے کیونکہ بیلنس کرنا اتنا مشکل. عورت کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سوکن ہے میرا ہدف، جو آدھے شوہر پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. میرے ہدف متعین ہے، نفرت متعین ہے. لڑائی جب 3 ہو گئی تو آدھی یہ تھوڑی سی یہ بھی ہے تو نفرت کیا ہو جاتی ہے آپس میں تقسیم ہو کے کم ہو جاتی ہے. وہ حقیقت بتا رہا ہوں. کرنا تو اپنی ذمہ داری پہ کرنا، میں بتا رہا ہوں. اچھا کہتے ہیں 3 ہو جائیں گے تو 4 ہو جائیں گے تو بالکل ہی ہو جائے گا، تو کچھ الٹا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. لیکن حقیقت ہے یہ 2 بیٹے ہوں گے نا آپ کے، باپ ذرا سا کسی ایک کی طرف جھکے گا دوسرا احساس کمتری کا شکار ہوگا. بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بیٹیوں میں بھی 2 میں بیلنس کرنا. جماعت ہمیشہ 3 کی ہوتی ہے. کم سے کم کتنے ہوں؟ 3 ہو تو وہ ایک جماعت. عربی میں جمع کا عدد ہی 3 پہ صادق آتا ہے. 3 ہو تو وہ ایک بہنوں کا ایک کیا مکمل ہو گیا، ایک فیملی بہنوں کی مکمل ہوئی ہے آپ کی. 3 سے زیادہ ہو تو اور اچھا ہے. تو اللہ نے کتنی بیٹیوں کا ذکر کیا؟ گفٹ کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں 3 بیٹیاں. آگے فرمایا کیونکہ یہ ادنا درجے کی نعمت ہے کہ بیٹے نہ ملے کم از کم 3 عدد بیٹیاں مل جائیں کہ چلو بیٹی کے لحاظ سے تو فیملی مکمل ہوئی نا آپ کی. اور آگے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں صرف 3 یا 3 سے زیادہ سب اس میں داخل ہیں. 3 سے کم اس لفظ میں داخل نہیں ہے. جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کر دیتا ہوں. سب سے بڑی نعمت، پہلی درجے کی نعمت کیا ہے کہ صرف کیا ملیں آپ کو؟ بیٹیاں ملیں. اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہے کہ بیٹیاں بالکل نہ ملیں، صرف 3 کیا مل جائیں؟
بیٹے مل جائیں, یعنی ترقی من الادنی الی الاعلی. قرآن کم درجے کی نعمت سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو نعمت ہے لیکن کم درجے کی نعمت ہے کہ 3 بیٹیاں مل گئیں. اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ کم سے کم 3 بیٹے مل جائے. تو بیٹے جب تک 3 نہیں ہوں گے, بیٹوں کا نصاب کمپلیٹ. بولو نا یار کیا ہو گیا, آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہو. بیٹوں کا نصاب کمپلیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ ایک ہوگا تو بھائی کی نعمت سے محروم, 2 ہوگا تو وہی کمپٹیشن والا مسئلہ, بعض دفعہ جیلسی ہو جاتی ہے, 3 ہوں گے تو جماعت. بات آئی سمجھ میں؟ اور آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا, اور بہت جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اللہ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی. یہاں بھی جمع کا لفظ جو 3 پر اطلاق ہوتا ہے, یعنی کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں جب آپ کو مل جائیں تو آپ کی فیملی ابتدائی درجے میں کمپلیٹ ہوئی ہے, یعنی کمپلیٹ ہونے کا ابھی واجبی درجہ حاصل ہوا ہے آپ کو. پولیس کے علاوہ میرے پاس ایسی پولیس جس کے اپنے 6 بچے ہوں کم از کم, وہی سمجھا سکتی ہے, ورنہ اپنے 2 ہوں تو وہ بھی نہیں آپ کو سمجھائے گا. مسئلہ پولیس کا بھی یہاں کے کیا ہو گیا ہے. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں آپ کو ملیں گی تو آپ کی فیملی ابھی کمپلیٹ ہونے کے پہلے مرحلے پر. آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اولاد کے معاملے میں میرا سلیبس, یعنی اولاد کے معاملے میں جو مل گیا, اب اگر مزید نہیں بھی ملے تو کم از کم گزارے لائق مجھے اولاد مل گئی ہے. تو یہ 2 بچوں والی فلسفہ اس آیت کے بالکل اپوزٹ. آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, کیونکہ پہلے نعمت کا ذکر تھا, اب زحمت کا, آزمائش کا. فرمایا جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں اولاد. یہاں نعمت یا ہبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس پہ چاہتا ہوں اتنا احسان کرتا ہوں کہ اس کے سارے خرچے بچا لیتا ہوں, جتنا کماتا ہے اس کی اپنی پینٹ میں جاتے ہیں وہ سارے پیسے, اور اپنی بیوی پہ خرچ ہوتے ہیں. میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان کو اولاد سرے سے دیتا ہی نہیں ہوں. یہ الفاظ قرآن میں یہاں استعمال نہیں ہوئے. بات نہیں آ رہی؟ دین فطرت ہے نا, وہ تو وہی بات کرے گا. وہ فیملی پلاننگ سے پوچھ کے تھوڑی اللہ میں بتائیں گے کہ کیا نازل کرنے اور کیا نازل, وہ تو بتائے گا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے. تو یہ تو ابتدائی ہے. باقی ترغیب کس کی ہے؟ ترغیب زیادہ کی ہے, کیونکہ قرآن میں ذکور کا لفظ, اناث کا لفظ ہے, جو کم سے کم 3 پر اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن کی ایک اور آیت, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے, وہ رات میں کہیں چلے گئے, اب بڑے پریشان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے, بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے, وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو, اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا, محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے, اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہم بھی طریقہ کا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم, لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں, ہماری بیگم جس دن میکے جاتی ہے اتنی خوشی ایسی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے, ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا, ٹھیک ہے نا, اور یہ آنکھ مٹکے کرنے کا, تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو یہ نہیں کہا کہ یہ جیسے نبی کے اخلاق. اچھا میں حضرت مولانا طارق مل صاحب کے جو میں نے بات کی نا, اسی سلسلے میں ایک حدیث کا واقعہ بھی بتاتا ہوں.
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر عین سری گناہ کے وقت کسی کو نہیں روکا کہ بعد میں روکوں گا اس کو میں، اگرچہ ویسے تو آپ ہمیشہ روکتے تھے، لیکن بعض دفعہ مصلحتاً آپ نے خاموشی بھی اختیار کی ہے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ایک پہلے غیر مسلم تھے، نبی کے خلاف حجو کیا کرتے تھے، آپ کی گستاخی کیا کرتے تھے، تو آپ نے حکم دیا جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ لیکن یہ مکہ میں کسی کی سفارش لے کے نبی کے سامنے آ گئے اور اس نیت سے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب نبی کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، حضرت کعب بن زہیر تو شاعر تھے، اور پہلے عرب میں شاعروں کی عادت ہوتی تھی کہ پہلے اپنی معشوقہ کے قصے بیان کرتے تھے شاعری میں، اس کے بعد اصل یعنی ٹو دا پوائنٹ بات کی طرف آتے تھے۔ تو انہوں نے بیٹھ کے نا اپنی محبوبہ کی پوری غزل پڑھنا شروع کر دی نبی کے سامنے۔ اب بظاہر یہ نبی کے مجلس کے وقار کے بالکل بولو بھائی خلاف ہے کہ بھائی نبی کے سامنے بیٹھے اور نیت بھی کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو کلمہ پڑھو، پہلے پوری غزل شروع کر دی۔ بان سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اسرہا لم یفد مقبول، سعادہ چلی گئی الفاظ دیکھو، سعادہ ان کی محبوبہ کا نام سعادہ تھا، سعادہ چلی گئی میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، اور متیم اسرہا، اور میرا دل بھی سینے سے نکل کے محبوبہ کے پیچھے ہی چلا گیا ہے، اور لم یفدا، سینے سے دل تو نکل کے چلا گیا مگر کوئی آلٹرنیٹ دل بھی نہیں ہے جو سینے میں لگا کے سوچنا سمجھنا شروع کر دوں، یعنی کوئی متبادل دل بھی کسی نے نہیں دیا۔ تو ایسی شاعری کر رہے غضب کی، لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا، پھر کہنا یا رسول اللہ میری جو محبوبہ ہے اس کی تو گھٹی میں بے وفائی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی آتا، کوئی ایسا غیر مسلم اسلام قبول کرنے، اس کا ایک کلچر ہے، وہ اپنے کلچر کے حساب سے چل رہا ہے، ہم ایک رکھ کے کیا لگاتے ہیں، ہم پھر لوگوں بتاتے ہیں میرے سامنے ایسی میں تو رکھ کے چھماٹ لگایا اس کو۔ تو یہ نبی کے اخلاق ہیں بھائی، ابھی آ رہا ہے سننے دو بیچارے کو، اپنی محبوبہ چلی گئی ہے تھوڑی بڑاس نکالنے دو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے محبوبہ کی شان میں کافی دیر شاعری کی ہے، اس کے بعد کہنے لگے ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، تلوار کی طاقت ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اتنے کمزور ہو کہ مکہ کو آج انہوں نے فتح کیا، اور میرے جیسا سنگ دل سخت دل آدمی بھی آج اسلام قبول کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ پھر کہا کہ مسلول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے وہ نیام سے نکلی ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تلوار ہیں جو نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں، اور ہندی تلوار اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں۔ اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں سے اشعار کہنا شروع کیے۔ نبی کو اتنا جوش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ شاعری سن کے، اپنی چادر اتار کے آپ نے فوراً اسی وقت ان کو ہدیہ دے دی۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چار کپڑے پہننے کا رواج نہیں تھا، ایک ازار اور ایک اوپر چادر، وہی جو آپ کے جسد اطہر پہ چادر تھی نا وہی اتار کے آپ نے ان کو ہدیہ دی۔ تھوڑی دیر پہلے حکم تھا کہ جہاں پاؤ سر قلم کر دو، کیونکہ انہوں نے میرے خلاف اتنی شاعری کی ہے، اتنا دل نبی کا دکھایا کہ آپ اس غضب میں تھے کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، لیکن وہ بڑی سیاست سے کسی طرح حضرت ابو بکر کو سفارشی بنا کے آئے۔ ہمارے فرماتے تھے اگر حضرت عمر کو بناتے وہی ڈیلیٹ ہو جاتے، کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی اسٹائل ہے۔ بعض علماء جلالی ہوتے ہیں، بعض جمالی ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں جمال ہے۔ ہمارے خطبہ میں، ہمارے ہی اکابر میں بعض علماء جلالی بھی ہیں، وہ حکومت کو برا بلا بھی کہتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کے بولتے ہیں تم غلط کر رہے ہو، وہ بھی ٹھیک ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی اسٹائل ہے۔ اور بعض میں کیا ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، جب پھڈا چھڑوانے کے لیے گئے ہیں تھپڑ لگایا ہے، چھوڑو، یہ جلال ہے۔ تو اللہ نے علماء کو مختلف طبیعتیں دی ہیں، کسی کو اللہ نے جلال والا بنائے، غضب والا، تاکہ لوگ تھوڑا ڈریں بھی۔ ہمارے حضرت میں بڑا جلال تھا، بغیر داڑھی والا حضرت کے قریب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا، وہ ایسا دیکھ لیں گے پتہ نہیں، اور ایسا ان کی حضرت نے کی آنکھوں میں اللہ نے روب رکھا تھا، لوگ جب پاس بیٹھتے تھے تو گھبرا جائے، وہ تو حضرت پھر بہت میٹھے لہجے میں بات کرتے تھے، تو سامنے والے پر تھوڑا سا وہ اس میں آتا تھا سکون میں۔ تو یہ اللہ نے مزاج رکھے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت مولانا طارق علیہ صاحب کو مزاج کون سا دیا ہے؟ جمال والا۔ تو سب سیٹ ہے، سب صحیح ہے، جو جلال والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جمال والے بھی ہونے چاہیے، دونوں قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ آئی بات سمجھنے؟ تو وہ ایک چھوڑے یار بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جہاں پاؤ ان کا سر
قلم کر دو. لیکن جب انہوں نے ان کو پتا تھا حضرت ابوبکر کی طبیعت میں جمال ہے, نرمی ہے, حضرت عمر میں غیرت اور حمیت کا غلبہ ہے, وہ تو برداشت نہیں کریں گے کہ نبی نے جس کے قتل کا حکم دیا وہ میرے پاس آیا سفارشی بن کے. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ ڈیلیٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے ان کی سفارش کی, بھائی چلو میں تمہیں چھپڑ میں لے جاتا ہوں, بٹھا دوں گا, دیکھنا کیا آرڈر ہوتا ہے تمہارے بارے میں. تو انہوں نے پہلے غزل کہی ہے اور پھر نبی کی شان میں اشعار جب کہنا شروع کیے, آپ کو اتنا مزہ آیا, آپ نے خوشی میں اپنی چادر اتار کے ان کو یہ کیوں ہدیہ کر رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. چلو جب تک تم غلط تھے تو تمہارے بارے میں فیصلہ تھا, اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو ہم تمہاری اس قدر حوصلہ افزائی کریں گے. اپنی چادر گفٹ کر دینا نبی کا یہ معمولی بات نہیں ہے. جو چادر آپ جسم پہ پہنتے تھے معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نبی کا طریقہ تبلیغ ہے کہ اپنی محبوبہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, مگر تھوڑی دیر کیا ہے, جب دوسرے کی جب تک سنو گے نہیں تو پھر اپنی سنانے کے بھی انسان اہل نہیں ہوتا. تو خیر کدھر گیا. تو عبداللہ بن عمر کو حضرت حفصہ نے حکم دیا, میں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور کی تفصیل بیان کر رہا تھا. تو قرآن میں اللہ نے اولاد کو کیا قرار دیا ہے, گفٹ, ہدیہ, تحفہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں وہ واقعہ سنا رہا تھا صحابی کا, بس یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. تو وہ نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسے ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے, اس میں یہ ہو گیا 60 بھائی کیسے رکھوں گا, نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت, بولو بھائی, نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا, وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان کے سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں, تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بولو بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. واہ بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, لہٰذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے, لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے, یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم, ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف, لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے, علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے, جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی, مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں, کچھ احادیث رہ گئی ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کروں گا کیونکہ بیان بہت لمبا ہو گیا. مولانا طارمی صاحب کے بارے میں اگر کوئی بھی شارٹ کلپ بناتا ہے نا تو پھر یہ پورے واقعے کو بھی اس کے ساتھ کیا کرے, جو عبداللہ بن کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ میں نے بیان کیا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑے. اچھا میرے بھائی, پولیو کے قطرے پلائیں نہیں, ڈاکٹر سے پوچھیں پلانے چاہیے کہ نہیں. بہت اختلاف ہے, کوئی ڈاکٹر کہتا ہے پلاؤ, کوئی کہتا ہے نہیں پلاؤ. ہم بھی پاگل ہو گئے ہم بھی. تو ہم اپنے کندھے پہ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو, نہیں پلایا پولیو ہو گیا تو میرے گریبان آ کے پکڑو گے, آپ نے بولا تھا نہیں پلاؤ, اور اگر پلا دیا اور پھر کچھ ہو گیا تو پھر ہمیں پوچھو گے آ کے. جو جس کا شعبہ ہے اسی کو اسی شعبے میں ٹانگ اڑانی چاہیے. آپ کہتے پھر دمبے کی چربی کے شعبے میں آپ نے ٹانگ کیوں اڑائی ہے بھائی؟ دیکھو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے مسائل بتانا مفتیوں کا کام ہے, عوام کا کام نہیں ہے. لیکن وہ مسائل جو متواتر ہیں, اب کوئی آپ سے آ کے پوچھے اسلام میں نمازیں کتنی فرض ہیں, آپ کہیں یہ مفتیوں کا کام ہے, میرا کام
ابے بھائی یہ تو بیسک نالج تو ضروری ہے. تو ایسے ہی میڈیکل سائنس کی جو بیسک لاجک ہے, بیسک نالج ہے, جس کا تعلق کامن سینس سے بھی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ڈاکٹر اس کے خلاف بات کرے گا تو خود ڈاکٹر کا علم مشکوک ہو جائے گا. تو یہ جو اللہ نے جانور میں چربی پیدا کی ہے, یہ صابن بنانے کے لیے بولو بھائی نہیں کی ہے, یہ کھانا پکانے کے لیے پیدا کی ہے. اور قرآن میں اللہ نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا تھا بطور سزا کے, تو سزا کے طور پر نعمت حرام ہوتی ہے. تو اتنی دلیل ہمارے لیے کافی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے, بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں یوٹیلائز نہیں کرتے. وہ تو آپ روٹی بھی کھاؤ گے, اگر ایکسرسائز نہیں کرو گے, اس کو آرام طلب ہوگے تو وہ تو کچھ بھی کھاؤ گے. زیتون بھی پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں زیتون سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. اگر زیتون کھاؤ اور ورزش نہ کرو تو زیتون بھی بیمار کرتا ہے آپ کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھا کرو بھائی. اگر کسی سے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ سے معافی مانگو بھائی. روزی میں برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے ہیں؟ محنت بھی کی جائے اور تہجد میں اللہ سے دعا مانگی جائے. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ کے پوچھتے ہیں حل من مستغفرین اغفر لا, کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ حل من مسترزقین ارزق لا, کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں؟ تو وظیفوں میں وقت ضائع نہ کرو, تہجد میں اٹھ کے اللہ سے روزی مانگا کرو. پہلے گناہوں سے معافی مانگو کیونکہ گناہ بھی رزق میں بے برکتی کا ذریعہ بنتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی اختیار کرے گا, یرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو تقوی بھی بہت بڑی دلیل ہے, بہت بڑا سبب. آپ کا بیان شوق سے سنتا ہوں. آپ نے پچھلے اتوار کے بیان میں پٹھانوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے, جو قطعاً میں نے پٹھانوں کے خلاف کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے بتائیں کہ کون سا لفظ میں نے پٹھانوں کے بارے میں استعمال کیا. اگر ہوتا تو میرے ہزاروں شاگرد پٹھان ہیں, ہزاروں لوگ ہیں جو سنتے ہیں میرا بیان, کوئی ایک تو مجھے کہتا نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پٹھانوں کے حق میں تو میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے, مخالفت میں میں سوچ بھی نہیں سکتا, اور یہ ظاہر ہے بالکل حقائق کے خلاف بات ہو جاتی. مجھے تو کوئی اگر پٹھانوں کے خلاف لطیفہ بھیجے تو میں اس کی ایسی گت بناتا ہوں, اپنے رشتہ دار کو بھی نہیں چھوڑتا. میں کوئی لطیفہ بھیجے نا فلاں پٹھان کا فلاں, اس کی ایسی گت بناتا ہوں کہ وہ میں یہاں بنا نہیں سکتا ممبر پہ. تو یہ لسانیت عصبیت کی باتیں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا پشاور میں چاند کا مسئلہ, تو اس میں نے بتایا پشاور میں جو چاند کا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو اس پہ کسی شخص نے عصبیت پہ لے گیا کہ تم اردو اسپیکنگ ہو اور پٹھانوں کے خلاف بات کو. بھائی پشاور میں چاند پر اگر ہمیں اعتراض ہوگا تو اس کا پٹھان پنجابی کا مہاجر کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بعض لوگوں کی نیت ہی تخریب کاری کی ہوتی ہے. وہ ہمارے اساتذہ میں اکثریت پٹھان اساتذہ ہیں, بات آ رہی ہے سمجھ میں, جن سے ہم نے علم حاصل کیا, اور ہمارے شاگردوں میں اکثریت پشتو بولنے والے ہیں. یہ نہیں کہ باقی نہیں ہے, اردو اسپیکنگ بھی ہیں, پنجاب والے بھی ہیں. زیادہ تر کون ہیں؟ تو ہم نے رہنا اسی محلے میں ہے بھائی, اسی دنیا میں رہنا ہے. ہم ایسی قوم کی مخالفت کریں کہ ہمیں ملک چھوڑنا پڑے, یہ تو ویسی بھی سیاست کے کیا ہے خلاف ہے. ایک میجر صاحب ہیں بڑے زبردست, ان کا فون آیا کہ آپ فیملی پلاننگ کے حق میں اتنا کے خلاف اتنا بول رہے ہیں. میں نے کہا یار کیا کریں, لوگوں میں یہ چیز پھیل رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہ کریں, KPK سے میں یہ نسل نہیں رکے گی. اور دین بھی من حیث القوم, پشتو اسپیکنگ لوگوں میں من حیث القوم کی بات کر رہا ہوں زیادہ ہے, تو وہ گروتھ ریشو میں انہوں نے کہا دینداروں کا خود بخود بڑھ جائے گا. تو مجھے بڑی تسلی ہوئی. میں نے کہا چلو اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے پٹھان فیملی پلاننگ والوں کو نہیں مانتا. اور مل رہے ہیں اتنے 10 بچے 12. میرا ایک شاگرد ہے نا, پچھلی دفعہ پٹھان شاگرد ہے, اتنی عقیدت محبت سے ملتا ہے. اگر میں نے ایسا بیان کیا ہوتا تو وہ مجھے تنبیہ کرتا. بڑی عقیدت محبت سے مجھ سے ملا, مجھے کہہ رہا ہے استاد جی کتنے بچے, میں نے بتا دی اپنی رپورٹ. میں نے کہا 12. میں نے کہا آپ کے کتنے؟ اس نے پتہ نہیں 18 بتائے 17, وہ ایک سے. تو میں نے کہا یار میں نیچے بیٹھتا ہوں, آپ میں بہت شرمندہ ہوں بھائی. اور عمر بھی مجھ سے 7-8 سال کم ہے, 7-8 سال کم عمر ہے. اور اس نے بتایا کہ میری گھر والی بھی ماشاءاللہ صحت مند, کوئی بیمار نہیں, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو ہم نے کہا یار ہم خاموش بیٹھ کے ادھر تقریریں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگلا بیان آپ کا ہی ہوگا. اچھا بھائی, اسلام میں والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں. کیا والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں؟ کیا والدین کو اولاد پر سختی کرنی چاہیے؟ والدین کے بے پناہ حقوق ہیں, لیکن والدین پر بھی کچھ ذمہ داریاں اولاد کی ہیں. کچھ بنیادی حقوق اللہ نے اولاد کو دیے ہیں جس میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نکاح کے بارے میں زبردستی نہیں ہو سکتی. بالغ بیٹی اپنی مرضی سے, اس کی مرضی کے بغیر نکاح
اب کل کسی کا فون آیا کہ میرے ابا نے ایک جگہ رشتہ طے کر دیا, میں تو راضی نہیں تھا, ابا نے زبردستی ڈانٹ ڈپٹ کر کے نکاح کرا دیا ہے. تو یہ ظلم ہے بھائی, اولاد پر نہیں کر سکتے آپ. اسی طرح اولاد ایجوکیشن میں کون سی فیلڈ اختیار کرتی ہے, وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, انجینئر بننا چاہتی ہے, وہ کیا کرنا چاہتی ہے, اس میں بھی والدین زبردستی. اب ایک ابا ڈاکٹر ہیں تو وہ لازمی اپنے بچے کو ڈاکٹر ہی بنا رہے ہیں. بھائی اس کا دماغ نہیں چل رہا, اس کو دلچسپی نہیں ہے, آپ گن پوائنٹ پہ اس کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے. اس کو چھوڑ دو, بالغ ہو گیا ہے, اچھا انسان بنا دو. آگے ایجوکیشن میں اس نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا رائے ضرور دیں, خواہش کا اظہار کر دیں, زبردستی بولو بھائی نہیں کر سکتے آپ اس کے اوپر. اتنی سختی ہوتی ہے بعض جگہ. پھر ایک بات ہے کہ والدین کو اولاد کی کو بھی عزت بہرحال دینی چاہیے. بعض والدین اپنی اولاد کی دوسروں کے سامنے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت خطرناک ہے. اس سے اولاد باغی بن جاتی ہے, کیونکہ پھر لوگ اس اولاد کو تانا دیتے ہیں کہ ابے تو کیا باتیں کرے گا, تیرا تو ابا تیرے خلاف بول رہا تھا, تیری تو ماں تیرے خلاف بول رہی تھی. یہ بہت بڑا ظلم ہے اولاد پر. گھر کی بات گھر سے باہر, جو مرضی ہے گھر میں ہی کوٹ دیں اس کو پکڑ کے. اور اولاد کو چاہیے کہ اگر والدین ایسی زیادتی کر رہے ہیں تو صبر کرے, لیکن بہرحال ہے یہ کیا زیادتی ہے. اسی طرح معذرت کے ساتھ بعض مائیں اپنی بیٹیوں کا جینا حرام کر کے رکھتی ہیں, یہ بھی گھر. اور ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ بہت ساری لڑکیاں شادی سے پہلے جو نفسیاتی مریضہ بنی ہیں, جب ان کی ہسٹری ہم نے کنگھالی ہے تو ان میں ان کو نفسیاتی مریض بنانے میں ان کی ماں کا کردار تھا. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی, ماں سے بڑھ کر تو اولاد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن بعض مائیں ٹارچر کرتی رہتی ہیں ذہنی, تو ہے ہی ایسی, تو ہے ہی ہوں, تو ہے ہی ہوں. اتنا اس کو نیگیٹو, اس کو منفی تانے دے دے کے کہ وہ ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہے. تو بھائی اس اولاد کے بھی, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ماں بیٹے کو نہیں بنا سکتی کچھ بھی نفسیاتی, لیکن بیٹیوں کو بعض دفعہ, سب مائیں نہیں ایسا کرتی, ماں سے بڑھ کر تو بیٹی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں, لیکن بعض مائیں بہت ذہنی ٹارچر کرتی ہیں, بہت زیادہ ذہنی ٹارچر کرتی ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. اس پہ آپ کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن میں بیٹیوں سے بہرحال یہی کہوں گا, جیسی مرضی ماں ہے, ماں کے احسانات کو دیکھو, اس کی ان کوتاہیوں کو مت دیکھو. اس سے اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی. اس کے سامنے زبان مت چلاؤ. ایسی بیٹیوں کی جب کمپلین آتی ہے میرے پاس جن کو مائیں ذہنی ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں, تو پھر میں ان سے کہتا ہوں بھائی اپنا الگ گھر بسانے کی کوشش کرو, تمیز سے گھر سے شادی کر کے رخصت ہو جاؤ, بس. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں, کیونکہ ماں سے لڑنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. تو کچھ اولاد کے بنیادی رائٹ ہیں, کچھ حقوق ہیں. اسی طرح اولاد اگر سفر کرنا چاہتی ہے تجارت کے لیے, تعلیم کے لیے, تو والدین اس کو زبردستی نہیں روک سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بیٹا چاہتا ہے میں امریکہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, میں UK جانا چاہتا ہوں, والدین روک رہے ہیں, تو اچھا ہے رک جاؤ, والدین کی بات مانو. لیکن اگر وہ پھر بھی جانا چاہتا ہے تو والدین اس کو زبردستی اس صورت میں روک سکتے ہیں جب والدین کو نقصان ہو رہا ہو, کوئی خدمت کرنے والا پیچھے موجود نہ ہو. تو تبلیغ میں بھی جا سکتی ہے اولاد والدین کی مرضی کے بغیر. 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہے بیٹا, والدین روک رہے ہیں, تو اگر والدین کی خدمت کرنے والا پیچھے کوئی موجود ہے, پھر آپ تبلیغ میں بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے دین سیکھنا. اس میں بھی والدین زبردستی نہیں کر. جب تعلیم کے لیے جا سکتے ہو, کمانے کے لیے دوسرے ملک جا سکتے ہو, تو تبلیغ کے لیے کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری مرضی کے بغیر جا رہا ہے, تو کیا والدین کے حقوق نہیں ہیں؟ کہتا ہوں بالکل حقوق ہیں. اگر وہ آپ کی خدمت متاثر ہو رہی ہے, کوئی گھر میں دوسرا بیٹا خدمت والا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہو رہا ہے, پھر اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے 2-3 بیٹے ہیں, کما کے بھی دے رہے ہیں, تو اگر یہ جانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو زبردستی, کیونکہ آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے, آگے پھر اس کا بھی تو اپنا فیوچر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس نے اپنا بھی تو مستقبل دیکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو والدین کی طرف سے بعض زیادتی ہوتی ہے. صاحب میرے گھر فرقہ والا صاحب, میں آپ کی محبت میں اتنی دور سے آیا ہوں, لہٰذا مجھے آپ سے صرف 1 منٹ چاہیے. اگر یہ کاروبار میں 1 سال کی مدت کے لیے ادھار لے جاؤں, بہت لمبا مسئلہ ہے, وہ لوگ تھک گئے ہیں. اکاؤنٹ کی جاب علاوہ وغیرہ وغیرہ اگلے ہفتے. مریم وقاص بچی ہے, اس کے لیے دعا کریں, اس کے دل میں سوراخ ہے, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اگر پاکستانی سفیر کسی غیر ملکی دورے میں اپنے ہی ہم منصب کسی خاتون سے ہاتھ ملائے تو جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. شوہر اپنی بیوی سے نماز کے بارے میں سوال کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے, سوال کرے, آگے جو بھی جواب ملے اس پہ صبر کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آج بیان بہت لمبا ہو گیا ہے, کافی ٹائم ہو گیا, اگلے ہفتے تھوڑا اس کو مختصر کریں گے.